اچھا رحمان صاحب، ویسے تو آپ کا حلقہ احباب بہت بڑا ہے، وسیع ہے، بہت سے دوست ہیں، مگر آج آپ کے دو دوست خاص طور پہ ہمارے پاس ہیں، تو آپ ان کا اگر تعارف کرائیں اور پھر ہم ان سے آپ کے بارے میں باتیں بہت ساری پوچھیں گے۔ یہ تو کچھ حسن اتفاق ہے کہ اس وقت ہم تین قدیم ساتھی بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ کو مجھے بھی خیال ہے 50 برس ہو گئے۔ بالکل ہو گیا جی بالکل، اور تقریباً ایک ساتھ ہی آگے پیچھے تھوڑا ہوگا تو تھوڑا بہت فرق، ہم لوگوں نے صحافی بننے کا غلط ارادہ کیا اور تینوں کسی حد تک فلموں میں دلچسپی رکھتے تھے، تو اور بھی بہت سے کام ہم نے اکٹھے کیے، تو ہمارے سینئر دوست ساتھی لکھنے والے، تجربے میں بھی زیادہ اور عمر میں بھی ہم سے زیادہ، حمید اختر صاحب جو صحافی بننے سے پہلے یعنی کہانی لکھنے والوں میں اور اچھے کہانی لکھنے والوں میں شمار ہوتے تھے، اور پھر ادھر سے آئے، عرصہ دراز تک امروز میں کام کیا، لاہور میں بھی کام کیا، اور کچھ عرصے کے لیے ملتان میں بھی کام کیا، اور اس کے بعد بھی وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی مختلف اخبارات میں لکھتے رہے، اور اب بھی لکھنے کا سلسلہ جاری ہے، باوجود تمام مشکلات کے اور جو آدمی کے ساتھ گزرتی ہے۔ مسعود اشر صاحب ہیں، وہ بھی اسی زمانے سے میں صحافت کا آغاز کیا 50 کی دہائی کے شروع میں، اور طویل عرصے تک امروز میں کام کیا، پھر امروز کو ملتان سے جاری کیا، وہاں اس کو قائم کیا، وہاں اس کو بڑھایا۔ مسعود صاحب بھی ملک کے اچھے کہانی لکھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں، اور فلم میں کام تو نہیں کیا، کر سکتے تھے، لیکن اس پہ لکھا بہت ہے، اس پہ لکھا بہت عرصے تک، اور آج کل اچھی کتابیں شائع کرتے ہیں۔ تو جب یہ احمد صاحب جمع کر رہے تھے یا آپ کر رہے تھے، تو مجھے اس کا میں نے کہا سبھی ان کو پوچھنا، اگر وہ آ سکتے ہیں تو وہ اسی زمانے کے ساتھی سے وہی ہیں۔ بہت اچھا کیا آپ نے۔ اچھا اگر آپ سے میں کہوں کہ آپ رحمان صاحب کا تعارف کرائیں تو آپ کیسے کرائیں گے؟ آپ دونوں سے حمید اختر صاحب۔ اچھا کیا میں انڈورس کر سکتا ہوں رحمان صاحب نے جو کہا ہے، لیکن ایک چیز جو ہمارے اشتراک کا باعث نہیں، وہ ہم خیالی تھی، ترقی پسندی کا شعور اور سماجی پرانے ڈھانچے کو توڑنے اور نئی زندگی اور نئی دنیا بنانے کے خواب جو جوانی میں لوگ دیکھتے ہیں، وہ ایک مشترکہ احساس تھا، جس کی وجہ سے دوستی پائیدار ہوئی، اور 50 سال بلکہ 50 سال سے بھی زیادہ ہم نے بہت مارکے بھی مارے۔ امروز کا ذکر کیا رحمان صاحب نے، تو امروز اور پاکستان ٹائمز کا ادارہ ایسا تھا جہاں پہ صحیح معنی میں اخبار نویسوں کی تربیت ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ یونینزم ہے اس کو بڑھاوا دینے میں اس ملک میں اس ادارے نے بہت بڑا کام کیا۔ جس وقت تک یہ ادارہ قائم تھا اور دشمنوں نے اس کو ختم نہیں کیا تھا، اس وقت تک ویج بورڈ کی پابندی اور جرنلسٹوں کے لیے مختلف قسم کی مراعات اور ان کے حقوق کا تحفظ، اس کی سرچشمے اسی ادارے سے پھوٹتے تھے جہاں ہم نے اور رحمان صاحب نے مل کر کام کیا۔ ہمارے تیسرے ساتھی وہ کچھ عرصہ قبل مرحوم ہو گئے، عبداللہ ملک صاحب، تو پی ایف یو جے اور پی یو جے وغیرہ میں ہم لوگوں نے بہت کام کیا، جو اس ادارے کے خاتمے کے بعد اب اس کی صورت وہ باقی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ پھر یہ بھی ہم نے ثابت کیا، عبداللہ ملک، رحمان اور ہم نے تینوں نے اخبار نکالا آزاد کے نام سے 1970 میں۔ وہ بڑا مارکا ہے۔ وہ اب ہمارا خیال یہ تھا، ہمارے پاس پیسے تو تھے نہیں، وہ یہ کہ ہم کو ترقی پسندی کے الزام میں یا بھٹو صاحب کی حمایت کرنے کے الزام میں کو 8-10 آدمیوں کو پروگریسو پیپر سے
نکال دیا گیا کیونکہ اس پہ حکومت کا قبضہ تھا، وہ پرانے زمانے کا پرچہ نہیں تھا۔ جب ہمیں نکالا گیا تو کوئی 10-15 ہزار روپے ہمیں ملے گریچوٹی وغیرہ کے، وہ جمع کر کے ہم نے کوئی 70-80 ہزار روپیہ بنتا تھا، ہم نے کہا ہم اخبار نکالیں گے۔ تو خیال یہ تھا کہ 15-20 ہزار 25 ہزار اس کی اشاعت ہوگی، اس کا کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ تو ہوا یہ کہ جب اشتہار دیا اس اخبار کا تو وہ ایجنٹوں نے بہت دلچسپی ظاہر کی، کوئی 1 لاکھ روپیہ جمع ہو گیا، تو کل 2 لاکھ سے ڈیلی اخبار ہم نے شروع کیا۔ اس میں دوستوں نے تو زیادہ مدد نہیں کی، دشمنوں نے زیادہ مدد کی، اس لیے کہ ہمارا جو پہلا اخبار تھا جس دن وہ آیا ہے، شائع ہونا شروع ہوا ہے، اس کی لیڈ تھی کہ کراچی میں پولینڈ کے نائب وزیر خارجہ ہلاک کر دیے گئے۔ باقی سارے اخبارات میں پاکستان کے ہر جگہ سے، کراچی، لاہور، پشاور جہاں سے تھا، یہ تھا ہلاک ہو گئے، گویا ایکسیڈنٹ ہوا۔ صرف ہم نے یہ کہا کہ وہ کسی جنونی نے ان کو مار دیا۔ اس پہ کچھ لوگوں نے پڑھا، اس کو دیکھا، لیکن اگلے دن ایک اخبار نے اس پہ نوٹ لکھ دیا کہ یہ بڑے بدماش لوگ ہیں، یہ دونوں ملکوں کے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے بڑی گڑبڑ کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اخبار پہلے دن 8 آنے میں بکا تھا، دوسرے دن 2-2 روپے میں لوگوں نے آ کے خریدا۔ پھر اس کے 20-25 دن بعد اخبار نکلنے کے بعد الیکشن ہوئے، جو مشہور الیکشن 1970 کے جو تھے، اس میں رحمان صاحب کا تجزیہ جو ہم نے پہلے صفحے پہ چھاپا یہ تھا کہ آج ویسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی جیتے گی اور ایسٹ پاکستان میں، مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ سویپ کرے گی۔ باقی کے تمام اخبارات نے، کسی نے کہا تھا مسلم لیگ جیتے گی، کسی نے کہا جماعت اسلامی جیتے گی، کسی نے کہا۔ تو اگلے دن جب رزلٹ آئے تو وہ تجزیہ اس حد تک صحیح تھا کہ جو پارلیمنٹ کے، جو ہم نے کہا تھا کہ اتنی 80 نشستیں آئیں گی، وہ تقریباً اتنی 80 یا 79 یا 1 کم یا 1 زیادہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اخبار کی کریڈیبلٹی، جو اخبار کا سب سے بڑا تو کام یہی ہوتا ہے، کریڈیبلٹی ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اخبار ہو گیا کوئی 80 ہزار 85 ہزار، اور ہمارے پاس صبح کو کاغذ خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ مارکیٹ سے ہم نے 2 لاکھ روپے اشتہاروں کو لینا ہے، 2 لاکھ روپے سرکولیشن کا لینا ہے، وہ تو پہلی کو ملنا ہے، اب 21 کو اخبار کیسے شائع کریں؟ تو ہوتا یہ تھا کہ ہم اور رحمان صاحب، عبداللہ ملک صبح 7-8 بجے گھر سے نکلتے تھے چائے کی پیالی پی کے، اور ادھر ادھر سے پیسے جمع کرتے تھے، نہ گھر کی ہوش تھی، نہ کسی کا پتہ تھا۔ بلکہ رحمان صاحب تو خیر علی گڑھ کا ان کا ایک جو کمال ہے فکر بازی کا، کہ کچھ تھوڑا بہت ان کی بیگم کے حصے میں بھی آیا ہے کہ اس زمانے میں ایک دن ان کی بیگم ان کے بچوں کو لے کے ان کے سرانے آ کے صبح کھڑی ہوئی اور ان کو جگا کے کہا کہ یہ آپ کے بچے تو یعنی یہ حالت تھی کہ کسی کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں ایک دوست کی سیمنٹ کی ایجنسی چلاتا تھا، اس کے جتنے پیسے تھے وہ سارے اس میں لگ گئے۔ میرے بڑے بھائی انہوں نے ایک دن کہا کہ یہ تم نے بہت ظلم کیا ہے، گھر میں پیسہ نہیں ہے اور تم اس میں لگ گئے ہو، اپنی ایجنسی کو چلاؤ تاکہ 4 پیسے آئیں، اور میرے پاس یہ پیسے پڑے ہیں 15,000 روپے، اس کے جا کے سیمنٹ کی گاڑیوں کے پیسے جمع کراؤ۔ تاکہ میں جب دفتر آیا تو کاتبوں نے ہڑتال کی ہوئی تھی، ان کو تنخواہ نہیں ملی تھی، وہ میں نے ان کو بانٹ دیے۔ تو اس طرح سے وہ پرچہ جو ہے وہ کوئی سال بھر چلا، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، اگر پیسے ہوتے تو شاید آج سب سے بڑا اخبار وہ ہوتا۔ دیکھیے مسعود صاحب، یہ آج کل کی جو نسل ہے جی وہ ہم سے بار بار پوچھتی ہے، شاید آپ سے بھی پوچھا ہو، کبھی وہ اس زمانے میں لوگوں کو ان باتوں کا خیال کیوں آتا تھا؟ جیسے حمزہ صاحب نے کہا کبھی ترقی پسندی کی طرف رجحان تھا یا لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا تھا، تو اگر آپ یاد کریں تو کیا چیز تھی جو لوگوں کو مائل کرتی تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ زمانہ ہے جو ایک جو انڈیپینڈنس کی موومنٹ تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک تسلسل ہے اس کا، یہ اس کا زمانہ تھا کہ جو دوسری جنگ عظیم کے ساتھ اور اس سے تھوڑا پہلے جو ایک ترقی پسندی کی موومنٹ تھی، چل رہی تھی، اور ایک یہ تھا کہ جو غیر ملکی سامراج ہے، غیر ملکی حکومت ہے، اس کے خلاف جدوجہد کرنا ہے۔ تو اس میں ایک جو لوگ اخبار میں آیا کرتے تھے وہ ایک مشن کے ساتھ آتے تھے، وہ ایک نظریہ ان کا ہوتا تھا کام کرنے کا، چاہے وہ مولانا ظفر علی خاں ہو یا حمید نظامی ہو یا جو ہو، مطلب وہ اپنے اس سائٹ کے تھے جو مطلب جسے آپ دائیں بازو کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں،
ایک یہ جو ترقی پسند تھے یہ بھی اخباروں میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کو کوئی اور کام نہیں ملتا تھا، اخباروں میں اس لیے آتے تھے کہ ان کا ایک نظریہ تھا، ان کا ایک مشن تھا، یہ چاہتے تھے کہ کام کریں، اور چونکہ آگے وہی کام کرتے تھے۔ اچھا، خوش قسمتی ہماری، میں بھی اس میں شامل ہوں، یہ ہے کہ ہمیں ایک پروگریسو پیپرز لمیٹڈ جیسا ادارہ مل گیا، اور اس ادارے میں ایسے لوگ سب شامل ہو گئے جو کمیٹڈ تھے اس نظریے کے ساتھ اور اس خیال کے ساتھ کہ اس ملک کو اچھا بنانا ہے، اس سوسائٹی کو اچھا بنانا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے، لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا ہے، روشن خیالی پیدا کرنا ہے، لبرل تھنکنگ پیدا کرنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو تھے اس وقت وہ سب کے سب جمع ہو گئے، اور اس وجہ سے ان کا جو انٹریکشن تھا وہ، جیسے ابھی حمید اختر صاحب نے کہا کہ پاکستان ٹائمز اور امروز کا ادارہ ایسا تھا جو کہ ایک تو یہ جسے میں نے روشن خیالی اور لبرلزم کہا اس کو فروغ دیتا تھا، دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جو ورکرز کا جو مطلب کام کرنے والا طبقہ تھا اس کے حقوق کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ یعنی آج میں سب لوگوں سے، اخبار والوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ تھرڈ ویج بورڈ ایوارڈ، تھرڈ ہے یہ کون سا ویج بورڈ ایوارڈ آیا ہوا ہے، اخباروں کے مالکوں نے ایک دم اسے ریجیکٹ کر دیا، کورٹ میں چلے گئے۔ اگر پاکستان ٹائمز، امروز اور پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کا ادارہ ہوتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ کورٹ میں جاتا یا اس کو ریجیکٹ کرتا۔ ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی ویج بورڈ ایوارڈ آیا کرتا تھا، جیسے ہی لوگوں کی تنخواہیں بڑھا کرتی تھیں اور ورکرز کی سہولتیں دی جاتی تھی، سب سے پہلے پروگریسو پیپرز لمیٹڈ پی پی ایل والے جو تھے، امروز، پاکستان ٹائمز، لیل و نہار اور اسپورٹس ٹائمز میں ان کی تنخواہیں بڑھ جاتی تھی اور دوسرے لوگ مجبور ہوا کرتے تھے۔ نہیں، وہ تو جہاں تک اخبار نویسوں کی اور اخباری کارکنوں کی ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز کو فروغ دینے کا مسئلہ ہے، میرے خیال میں پروگریسو پیپرز کے علاوہ کہیں ٹریڈ یونین کے کام پہ جانا جو کی چھٹی کی ضرورت نہیں پڑتی، جی بالکل نہیں، اور سفر کا کرایہ لیکن ایک میں جو سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روشن خیالی اور لبرلزم اور ورکرز کے حقوق کا تصور یہ سب غیر سیاسی کام ہیں، یا یہ کہ ان کی جو جڑیں ہیں وہ سیاسی شعور میں نہیں ہیں، بھئی یہ ایک سیاست سے علیحدہ کام ہے۔ تو یہ اصل میں یہ تو ہماری جو سیاست کا جو ڈھانچہ بعد میں بنتا چلا گیا ہے، اور جس طرح وہ ایک انتشار پیدا ہوا ہے اور جس طرح ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، وہ مطلب خود غرضی کی وجہ سے سیاسی بھی ہے، ویسے بھی ہے، یہ اس لیے اس قسم کا پیدا کر دیا۔ لیکن بہرحال لوگ اب بھی یہی مانتے ہیں کہ یہ بہرحال ایک سیاست کا حصہ ہے، یعنی شعور پیدا کرنا، شعور لوگوں تک بات پہنچانا، لوگوں کے حقوق کی بات کرنا، یہ بہرحال حصہ ہے۔ یہ بحث تو یعنی اخباری یا ٹریڈ یونین کی حد تک محدود نہیں رہی، ادب میں تو اس کا بہت شہرہ رہا، ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی۔ تو اس میں جو ادب برائے زندگی کے لوگ تھے وہ از خود پسپا ہو گئے۔ مثلا حلقہ ارباب ذوق میں یہ بحث ہمیشہ رہتی تھی کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ قیوم نظر سارتر سے ملے کسی طرح سے پیرس میں، وہ حلقہ ارباب ذوق کے مرحوم بہت بڑے دائی بھی تھے اور رکن تھے۔ تو سارتر صاحب نے پوچھا، اس زمانے میں ویتنام کی جنگ ہو رہی تھی، کہ بھئی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو قیوم نظر صاحب نے کہا کہ میں تو ادیب ہوں، مجھے کیا ہے سیاسی معاملات سے۔ تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ سارتر نے اتنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ جس اظہار ہوتا تھا وہ چاہتے ہیں یہ اٹھ کر چلے جائیں۔ سارتر کو تو جانتے ہیں لوگ تو اس لیے یہ جو ہے وہ تو زندگی جو سیاست سے کسی چیز کو بھی علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک بات اور بھی تھی حمید صاحب، یعنی جو آج کل غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ سیاسی سوچ کا معنی ہے کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنا۔ جی جہاں تک مجھے یاد ہے جب ہم اخبار میں کام کرتے تھے تو ہم سب کے سب کسی سیاسی جماعت سے نہیں تھے، بلکہ میں معاف کیجیے، بلکہ میں نے تو پتہ نہیں آپ زیادہ تصدیق کریں گے کہ سنا ہے میاں افتخار الدین اگر کسی کو دیکھتے تھے کہ کمیونسٹ پارٹی کا ورکر ہے، اس قسم کا کام کرنے والا، اسے نہیں رکھا کرتے تھے، وہ نہیں رکھا کرتے تھے کہ یہ کام کرے گا یا یہ کام۔ اور بہت سے ایسے کچھ لوگ ایسے بھی تھے، اکثریت میں شاید نہ ہوں، جو اس ترقی پسند سیاست سے اختلاف کرتے تھے
جی بالکل تھے بھائی، آپ کا وہ جو ہے اپنے جماعت اسلامی گردیزی صاحب وہ تو جماعت اسلامی کے تھے، لیکن وہ رہا رہے۔ آپ کا ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ دوستوں کا حلقہ یا کالج کے راؤنڈ ہوتا ہے یا نیبرہڈ کے راؤنڈ ہوتا ہے، یا کم آج کل کی جنریشن میں کم ہوتا ہے کہ ایشو بیس کے اوپر ایک جڑت ہو، کچھ این جی او سرکل ہے، تھوڑا بہت ہے، لیکن ایک وہ چیز نہیں۔ تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ پی ایس کا ویسے رول کیا رہا؟ ایک تو فیملی ہو گئی، پھر آپ کا کام سے ریلیٹڈ تھے، آپ کے سیاسی نظریے سے ریلیٹڈ تھے، تو ذرا مطلب تھوڑا سا براڈ کر کے اگر آپ اپنے دوستوں کی بات کریں تو آپ کی نظر میں کس طرح سے آپ انہیں دیکھتے تھے؟ بالکل وہ نظریے کے ارد گرد آپ کی دوستی تھی، یا وہ کس طرح سے آپ کا سرکل ایوالو ہوا؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیے کام نے لوگوں کو اکٹھا کیا جی، اور کام کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کے نظریات یا مشترکہ نظریات کو ریفائن کرنے میں مدد ملی، بلکہ خاندان بھی بن گئے، یعنی لوگوں کے آپس میں نئے رشتے تعلق پیدا ہوئے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ دوستیاں بھی جو عام سطح کی دوستیاں ہوتی ہیں اس سے آگے چلی گئیں، اس سے بلند ہو گئیں، ایک دوسرے کے دکھ میں شامل ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اگر خوشی کا موقع ہوتا تھا تو وہ بھی کرتے تھے، مشترکہ کام بھی خاصے ہوتے تھے، اور جو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا ہے بڑے طویل عرصے تک، بعد میں اس میں ممکن ہے کہ کچھ خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں سوسائٹی کے ڈکلائن کے ساتھ ساتھ، لیکن بڑے طویل عرصے تک ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا خیال، اور یہ نہیں کہ اس کو کوئی سر پہ بٹھانے والی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ بے تکلفی سے جو ہوتا، تو یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خیال ہونا جو ہے وہ ایک ایسی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ خاصا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ نہیں، دوسری بھی باتیں تھیں، مثلا اب میرا تعلق رحمان صاحب سے جو بنا، امروز میں فلموں پر ریویو میں کرتا تھا، پاکستان ٹائمز میں رحمان صاحب کرتے تھے، اتفاق سے ہم 3 ساتھ بن گئے تھے۔ اس زمانے میں ایک آفاق اخبار نکلتا تھا، مسلم لیگ کا اخبار تھا، بہت اچھا اخبار تھا، اس میں علی سفیان آفاقی تھا، تو ہم 3 ساتھ جایا کرتے تھے اسٹوڈیوز۔ بلکہ میں آج بتا دوں رحمان صاحب کو کہ رحمان صاحب کی جو خبریں ہوتی تھیں، ریویو ہوا کرتے، اس کو چوری کر کے میں بھی اردو میں لکھ دیا کرتا تھا، اس لیے کہ رحمان صاحب سے ہم ایک قسم کی گائیڈ لائن لیا کرتے تھے اس زمانے میں فلموں کے بارے میں۔ اچھا، رحمان صاحب کی اب اور باتیں ہو رہی ہیں، تو رحمان صاحب کی ایک بات اور میں بتا دوں، پتہ نہیں شاید لوگوں کو، شاید رحمان صاحب تصدیق کریں گے، آپ نے شاید کسی زمانے میں کچھ انگلش میں شارٹ سٹوریز بھی لکھی تھی، ایک کہانی مجھے یاد ہے پاکستان ٹائمز میں چھپی تھی، آپ کی تھی کس کی تھی؟ وہ کسی اس کے بارے میں تھی جو کوئی تہ خانے میں خاندان رہتا ہے، کچھ اس قسم کے کام میں نے کیا، ہاں میرا خیال ہے پاکستان ٹائمز میں چھپی تھی، تو اس زمانے میں تو ہمارا یہ تعلق تھا، ساتھ ساتھ رہتے تھے، پھر ٹریڈ یونین کے سلسلے میں لکھنے کی کوشش کی تھی اچھا شروع میں، لیکن اس میں ملتا کچھ نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے کہا اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈبل روٹی اور چائے بھی نہیں آدمی افورڈ کر سکتا، اور پاکستان ٹائمز میں لکھنا شروع کیا تو انہوں نے پیسے دیے فوراً۔ ہاں نہیں خیر، امروز یہ خرابی ہو گئی، نہیں امروز اس زمانے میں 7 روپے کالم پیسے دیا کرتا تھا، یعنی جس زمانے میں میں بیکار تھا تو اس زمانے میں میں ہر ان کے سنڈے ایڈیشن میں کچھ نہ کچھ لکھ دیا کرتا تھا، اور پیر کو جا کے 7 روپے مل جاتے تھے، 1 ہفتے کے لیے ہمارے کافی ہوتے تھے۔ اور نہیں، وہ تو سب سے پہلے امروز نے شروع کیا یہ، اور اس میں بہت سے لوگوں کو امروز میں پالا اس وجہ سے، کیونکہ 2-2.5 کالم 3 کالم کا مضمون لکھا تو اس پہ 20-21 روپے مل گئے، وہ بہت زمانے میں۔ ابراہیم جلیس حیدرآباد سے آیا، جب وہ سکوت حیدرآباد کے بعد میرے پاس ہی سنت نگر میں میں رہتا تھا، میرے ساتھ ہی رہتا تھا، کوئی اس کے ذریعے معاش نہیں تھا، اس نے امروز میں ویکلی لکھنا شروع کر دیا، تو وہ یہ جا کے کاتبوں کے پاس بیٹھ گیا، جس دن وہ لکھ رہے تھے، اس نے کہا کتنا بنا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بنے کوئی 2.25 کالم، تو اس نے کہا ذرا اس کو 2.5 کالم بنا دے، میں نے جوتا خریدنا ہے، یعنی اس 15-18 روپے کا جوتا آ جاتا تھا اس زمانے میں، تو یہ کام امروز نے کیا، اور اس کو تو کسی اور اخبار نے پھر اب قبول بھی نہیں کیا، تھوڑا بہت کچھ شاید کہیں سے ملنے لگے ہوں پیسے، لیکن اردو لکھنے والوں کو واقعی کبھی کچھ نہیں، اور فرق بھی تھا، اب یہ چونکہ 7 روپے کالم کا امروز کا تھا،
تو ہمیں 10 روپے ملتے تھے ایک فلم کا ریویو کرنے کے. جی 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 جی. تو اگر 2 فلمیں آپ نے ایک دن میں ریویو کر دی تو 20 روپے ہو گئے. کالم پورا نہیں لکھنا. جی جی. تو ریویو لکھنے. ہاں. اب 1 روپے 96 کا ٹکٹ ہم خریدتے تھے. جی. 1 روپے 96 خرچ ہوتا تھا. چلیے 10-12 آنے کی 1 روپے کی چائے پی لی 2 فلموں کے درمیان یہ انٹرول میں. کیونکہ فلم دیکھنا ایک قسم کی سوشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ریچول بھی ساتھ چلتا ہاں ریچول بھی تھا. تو اس لیے تھوڑا سا پاکستان میں ہمیشہ انگریزی زبان پہ ظلم کرنے والے کو اردو زبان پہ ظلم کرنے والے سے زیادہ معاوضہ ملتا ہے. نہیں وہ تو فیض صاحب نے کہا تھا نا. فیض صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے. انگریزی میں چونکہ سپلائی کم ہے اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے. اردو میں سپلائی زیادہ ہے اس لیے اس کی تنخواہیں بھی اس کی قیمت کم ہے. یہ تو تھا. بارہ رحمان صاحب کا ایک اور جو ہے دوسرا پہلو وہ ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز کا وہ بہت زبردست ہے. اس میں انہوں نے کام کیا بلکہ بہت ہی دل لگا کے کام کیا. جو ہمارے پرانے ساتھی تھے اسرار صاحب تھے منہاج برنا تھے. تو مجھے تو ڈھاکے کا یاد ہے کہ ڈھاکے میں حمید اختر صاحب تھے. وہ تو ابھی ذکر ہوا. تو وہ ڈھاکے میں جو ہوئی تھی ہماری میرا خیال ہے وہ آخری تھی پی ایف یو جے کی آخری کانفرنس تھی 1967 میں 67 میں ہوئی تھی. وہ آخری تھی نا شاید. اس کے بعد نہیں 70 میں ہوئی تھی جس میں مودودی صاحب کا جلسہ تھا وہاں جہاں ہم لوگ گئے. مودودی صاحب وہاں پہ پلٹن میدان میں. تو عبداللہ ملک اور میں رحمان صاحب دیکھنے گئے کہ یہاں کیا ہوتا ہے. فیلٹ میں نے بھی پہنی ہوئی تھی. عبداللہ نے بھی سوٹ اور فیلٹ پہنا ہوا تھا. رحمان صاحب نے. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید کوئی CIA وغیرہ کیونکہ وہاں پہ مودودی صاحب کو اینٹیں پڑھنا شروع ہو گئی تھی. انہوں نے انکار کر دیا تھا. اور وہیں سے اصل میں جو آگے میں نے جس کا ذکر کیا انالیسس رحمان صاحب کا چھپا آزاد میں وہیں سے ہمیں یہ کیوں ملا کہ یہاں پہ کیا حالات ہیں اور لوگوں کی سوچ کیا ہے اس سے پھر اندازہ کیا جا سکتا تھا. رحمان صاحب کا یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک جو سوچ کی اور فکر کی بات ہے کنسسٹنسی موجود رہی ہے. کیونکہ جہاں آج کل یہ جو کام کر رہے ہیں جو ہیومن رائٹس کا کام ہے وہ میری ذاتی رائے میں تو اور کوئی آدمی کا یہ کام نہیں کر سکتا تھا. کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے جب یہ 4 سال 5 سال ویو پوائنٹ میں رہے انہوں نے اس مسئلے پہ بہت کام کیا بہت لکھا سب سے زیادہ. تو یہ ایک طرح سے کنٹینیویشن ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے یہ کوئی ادارہ بنا اور یہ آ گئے بلکہ یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے. کیونکہ اس ملک میں ہیومن رائٹس کی بات نے کبھی کوئی اتنی واضح شکل اختیار نہیں کی تھی جتنی اب لوگوں کو اس کا پتہ چلا. اچھا رحمان صاحب کا جو مطلب اب ایک تو رحمان صاحب کی جو علم ہے جو نالج ہے اگر اسے انسائکلوپیڈک کہا جائے تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے ہر موضوع پر بالکل ادب پر ہے فلم پر ہے ہماری جو قومی سیاست ہے اس پر ہے انٹرنیشنل سیاست پر ہے. ایک بات اور پتہ نہیں لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس نے فلم اتھارٹی جو بنائی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں اس نے ایک بہت خوبصورت فلمی پرچہ اور ایک کلچر ایک پرچہ نکالا تھا. رحمان صاحب نے اس کی دار کتنے عرصے کی تھی آپ نے اس کی؟ بس وہ 1.5 سال. ہاں 1.5 سال چلا تھا. وہ بہت اچھا پرچہ رہا تھا. مطلب یہ کہ صرف سیاست نہیں ادھر بھی انہوں نے رحمان صاحب نے کام کیا تھا. اچھا ابھی فقرے بازی کی بات کی مطلب رحمان صاحب کے اندر جو سینس آف ہیومر ہے وہ بلا کی ایسا فقرہ چھوڑتے ہیں کہ جو سننے والا جو گھبرا جاتا ہے. اب ہم کب ڈھاکے میں جو اس کی پاک انڈیا فورم کی جو کانفرنس ہوئی تھی وہ 4 سال ہو گئے شاید. تو وہاں جو آج کل جیوتی باسو کے بعد جو وہاں کے چیف منسٹر ہیں بدھ دیو کیا آگے کیا نام ہوگا چیف منسٹر جو ہیں آج کل وہ اس زمانے میں کلکتے میں اس زمانے میں وہ ویسٹ بنگال کے منسٹر آف انفارمیشن اور کلچر وغیرہ تھے. تو انہوں نے ہمیں چائے بھی بلایا تھا. خیر وہ ہم چائے وائے پی رہے تھے. ایک تھوڑی سی بات ضمنی بھی میں بتا دوں کہ وہ لوگ تو بہت سادہ لوگ ہیں. ہمارے ساتھ جو خواتین و حضرات گئے تھے وہ بڑے بن ٹھن کے. انہوں نے جن کپوں میں چائے پلائی جو پیسٹری رکھی ہمارے ساتھ جو خواتین تھیں وہ کہنے لگی کیا گھٹیا پیسٹری ہے یہ کیا گھٹیا کپ میں چائے پلائی. تو وہاں جو بات ہوئی ہمارے ملک کی سیاست تو آپ کو پتہ ہے کس طرح کی رہتی ہے. اس زمانے میں بھی حالات کچھ گڑبڑی تھے. تو بدھ دیو نے ان سے پوچھا کہ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ اس کا کیا حال ہے.
تو رحمان صاحب کا ایک دم جو تھا نا وہ حص جو ہے فکر بازی کی، وہ کہنے لگے آئی نو بٹ آئی وونٹ ٹیل یو. اب وہ گھبرا گیا کہ کیا مطلب کون سی ایسی بات ہے کہ جو آئی وونٹ ٹیل یو. تو اس کے بعد پھر سمجھایا تو پھر وہ بھی ہنسا کہ یہ مذاق تھا. رحمان صاحب آج کل ایک چیز بہت نئی جنریشن جو ہے اس میں تنگ کرتی ہے کہ جب نظریاتی طور پہ ایک طرف چلتے بھی ہیں لوگ، پھر اس سے دو ہو جاتے ہیں، پھر اور بال برابر فرق بھی آئے تو سپریشن آتی. آپ لوگ ڈفرینسز کیسے دوستوں میں؟ نہیں، وہ اس کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ڈفرینسز ہونا بڑی اچھی بات ہے. وہ بہت پہلے بیفور آئی بیکیم فل ٹائم جرنلسٹ، سر میں یہ سودا سمایا کہ کچھ فلاح عام کا کام کرنا چاہیے. تو 10-12 ہم عمر لوگوں نے جو مختلف کام کرتے تھے، چھوٹے موٹے کماتے تھے، بہت معمولی، یہ فیصلہ کیا کہ ایک اسکول بنایا جائے جس میں کہ غریبوں کو، ایسے لوگوں کو جو پارٹیشن کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکے، ان کو مدد کی جائے کہ وہ شام کو رکھا جائے. تو اس زمانے میں جب ہم جگہ تلاش کر رہے تھے تو یہاں پرانی ناکلی میں ایک دارالعلوم ہوتا تھا اور اس میں جگہ بہت تھی. وہاں گئے، مولوی صاحب کے پاس گئے، ان سے کہا کہ صاحب یہ ہمارا ارادہ ہے، ہم خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ہمیں کم کرائے پہ یہ جگہ عنایت کر دیں، شام کو ہم یہاں بچوں کو پڑھا لیا کریں گے. کسی کا میٹریکولیشن رہ گیا ہے، کسی کا ایف رہ گیا، جسٹ کمپلیٹ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ سب لوگ دوست ہیں؟ کہا بالکل ہے. تو کبھی آپ کے آپس میں لڑائی ہوئی ہے؟ میں بیوقوفی میں فوراً کہہ دیا، جلدی میں کہہ دیا کہ نہیں، کبھی نہیں ہوئی. اچھا، کبھی نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کی دوستی پکی ہے؟ اچھا. تو یہ جو ایک اختلاف ہونا اور اختلاف کے بعد اس کو ایک سطح پر لے جانا اور پھر دوستی کو بچا لینا، یہ ہے. مگر ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہوا وہ یہ ہے کہ ہمارے بھی آپس میں اختلافات ہوتے تھے. کسی کو کوئی چیز پسند ہو، کسی کو کوئی چیز ناپسند ہو، لیکن چونکہ ہم سیاسی یا سماجی عہدوں کی تلاش میں نہیں تھے، میں یہ سمجھتا ہوں. جو ہم خیال لوگوں میں جو نفاق پیدا ہوتا ہے وہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کو جاہ کی طلب ہو اور اس کی وجہ سے، یعنی کسی کا پروفیشنل ٹکراؤ میں بھی ہو سکتا ہے. اتفاق کی یہ بات ہے کہ ہمارا آپس میں کسی کے ساتھ پروفیشنل تنازع نہیں ہوا. یہ وہ ٹھیک ہے، کبھی کسی کی ایڈیٹر سے کوئی تھوڑی بہت انبن ہو گئی یا کسی کو کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی، لیکن اور دوسرے یہ کہ اس لائن میں نہیں تھے جہاں جھگڑے ہوتے ہیں. اور مثلا ٹریڈ یونین میں ہو سکتے تھے، لیکن ٹریڈ یونین میں یہ تھا کہ ہر وقت اس بات کا احساس رہتا تھا کہ جو دوسرے لوگ ہیں یا جو مخالف ہیں یا جو مالکان کے نمائندے ہیں یا ہم سے نظریاتی طور پہ اختلاف رکھتے ہیں یا ٹریڈ یونین کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، اس کا خوف اتحاد کو اس کا رہتا تھا. چنانچہ بڑے عرصے تک یہ چلتی رہی بات. اس میں اس کی ایک مثال تو یہ آزاد کی میں نے دی ہے نا کہ اس میں ایڈیٹر ایک نہیں تھا. پہلے فیصلہ یہ ہوا کہ ایڈیٹر کے طور پر میرا نام جائے گا، لیکن پھر میں نے تجویز کیا کہ ہم تینوں کا نام جائے گا. تو اس میں عملہ ادارت حمید اختر، عبداللہ ملک، آئی رحمان، اس طرح سے سال بھر وہ 12-13 مہینے چھپتا رہا. اس لیے کہ رحمان صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اختلاف اس وقت زیادہ پیدا ہوتا ہے جب ذاتی مفاد کوئی ایک آدمی کا ہوتا ہے. جب اجتماعی مفاد ہو اور مقصد ہو کوئی، پھر اس قسم کا اختلاف یعنی اس میں یہ مسئلہ بھی نہیں تھا کہ اس کو تنخواہ مجھ سے کم ہے یا زیادہ ہے، تنخواہ تو لیتا ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ لیکن ٹو کم بیک ٹو دی سیم ایشو، یہ ہم خیالی کی جو لہر تھی اس کے کم زور ہونے میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی انتشار اس کی وجہ تھی. جی بالکل. اور دوسری بات وہ ہو سکتی جو آپ نے پہلے کہا، مسعود صاحب نے پہلے کہا کہ
جو آزادی سے قبل کی تحریکوں کا مومنٹم تھا جی وہ برقرار تھا، جتنے دیر تک چلا جی جی اس نے چلا لیا، اس کے بعد وہ لہر تو رہی نہیں، افراد رہ گئے، اور وہ اپنی اپنی جگہ پہ جتنا کچھ کر سکتے تھے اب بھی کر رہے ہیں۔ یعنی مجھ سے کو پوچھے، لوگ کہتے ہیں کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کہاں ہیں، تو میں کہتا ہوں وہ انجمن تو شاید آپ کو نظر نہیں آتی ہو، لیکن ترقی پسند لکھنے والے اب بھی موجود ہیں، ہاں بہت موجود ہے، کام پھر ہمارے ملک کی انجمن بھی کہیں نہ کہیں کراچی میں اور لاہور میں کوئی نہ کوئی وقتاً فوقتاً اس کا احیا ہوتا رہتا ہے۔ تو پھر ایوب خان کے زمانے سے جو ہماری سیاست کا جو حال رہا کہ پالیٹکس ختم ہو گئی، ڈکٹیٹرشپ آئی، پھر کچھ آیا، پھر ڈکٹیٹرشپ آئی، پھر ڈکٹیٹرشپ آئی، ہمارے ملک نے جو 25 کتنے سال جو ڈکٹیٹرشپ میں گزارے، اس کا اثر بہرحال ان چیزوں پر ہونا تھا کہ پابندیاں لگ رہی ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کسی کو پکڑا جا رہا ہے، تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ویسے ہی آ جاتے ہیں فیشن میں، وہ پیچھے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں جہاں ان کو دیکھیے سماجی تبدیلیاں جو آئی ہیں اس پورے دور میں، ہمارا جو شروع کا زمانہ تھا جرنلزم میں، مثلا اس میں ہم پہ پابندی تھی کہ جرائم کی خبروں کو ڈسپلے نہیں کیا جائے گا، جرائم کی خبروں کو بہت کم سے کم اول تو ان سے روکا جائے، اگر ضروری ہے کوئی خبر دینا تو اس کو بڑی بڑی سرخیاں نہ جمائی جائے، اس پہ ہم عمل کرتے رہے۔ لیکن جب مارشل لا لگا اس کے بعد اخبارات کے لیے پھر سیاسی خبریں موجود نہیں تھی، ان پہ پابندی لگی تھی، پھر جرائم کی خبریں بڑی بڑی آنے لگی، وہ اس کا ایسا رد عمل ہونا شروع ہوا کہ جرائم بھی بڑھتے گئے اس کے ساتھ ہوا ملنے لگی۔ جرائم کے ساتھ جب بھی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو دو چیزیں بڑھتی ہیں، ایک مطلب باقی دنیا کا بھی یہی حال ہے، مطلب اسپین کا یہی حال ہے، ایک جرائم اور ایک مذہب۔ ایوب خان کے ڈکٹیٹرشپ کے بعد، ایوب خان کا زمانہ ہمارا بڑا آزاد زمانہ ہے، آزاد خیالی کا زمانہ ہے، اس زمانے میں مذہبی جماعتوں کا نہیں تھا، لیکن مجھے تجربہ یہ ہے کہ اسی زمانے میں یہ جو عرسوں کی خبریں آنا شروع ہوئی، عرسوں پہ اخباروں میں فیچر لگنا شروع ہوئے، اس لیے کہ جگہ نہیں تھی، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، سیاست نہیں تھی، تو یہ جو مذہب ہے آہستہ آہستہ، اس لیے کہ سیاستدانوں کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، مولوی کے پاس مسجد تھی، اور وہ وہاں سے جو کچھ کرتا تھا وہ پھر وہ اس کی خبر بنتی تھی، اور خبر بننے کے بعد آہستہ آہستہ جو آیا ہے وہ پھر ہمارے سامنے ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے تک ایوب خان کے زمانے میں میرے خیال میں ہم تینوں مختلف قسم کی ادارے نویسی کرتے تھے، جی ٹھیک ہے نا، یعنی اوپینین پیج جو بنتا ہے اور اوپینین جو اخبار کی ظاہر ہوتی ہے حکومت کی، اس میں جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، اب میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے جسٹ ٹو ڈیپن اٹ، کہ مقدس گائیں بہت کم تھی، جی یعنی ایوب خان کی تکنیک جو تھی وہ یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ بہت ساری مقدس گائیں پیدا کرے اور ہولی کاؤز پیدا کرے، سیکرڈ کاؤز پیدا کرے اور اس پہ پابندیاں لگائے، اس نے کہا کہ ملکیت پہ پابندی لگاؤ، جی یعنی اخبارات کو خرید لو، جی بجائے اس کے کہ پابندی واقعات پہ اور اس پہ، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرے یہ کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم دوسرے اداریاں لکھتے تھے، تو ہر چیز میں حکومت کی پالیسی کی حمایت کرنا ضروری نہیں تھا، جی جو اس زمانے میں نہیں تھا، جی ایکسیپٹیبل تھا، نہیں، مثلاً بیسک ڈیموکریسی پہ تنقید نہیں کرنی، لیکن تعلیم میں کیا ہو رہا ہے لکھیں، لیکن تجارت میں کیا ہو رہا ہے لکھیں، سماجی معاملات کیا ہیں، اور دنیا میں باہری دنیا میں کیا پالیسیاں ہیں وہ سکتی۔ تو یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں مختلف دوستوں نے کوئی ترکیبیں نکالی، اور حالانکہ وہ ترکیبیں بے اثر ہوتی تھیں، کہ کوئی کالم بھر کا اگر ایک اداریہ ہے تو کہیں بیچ میں دو جملے ایسے لگا یا خبر جس سے پڑھنے والوں کو اندازہ ہو کہ بھئی یہ کچھ معاملہ ایسا نہیں ہے، اور بہت خوش ہوتے تھے کہ دیکھا میں نے وہ لگا دیا اس میں، اب وہ نکل گیا، وہ چھپ گیا ہے، بڑی اچیومنٹ، لیکن وہ بے اثر ہوتی تھی بعد میں۔ مگر اصل بات ہے وہ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور میں سوچتا ہوں آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ہماری سیاست کا بڑا تاریخی موڑ ہے کہ سیاسی پلیٹ فارم پہ آپ نے تالہ بندی کر دی،
اور جو مذہبی عناصر تھے ان کے پلیٹ فارم کھل گئے جی بالکل جی، اور وہیں سے جی. اور حالانکہ یہ عجیب بات ہے کہ ایوب خان نے مذہبی جماعتوں کے خلاف بڑا کیمپین چلایا. وہ میرا خیال ہے جماعت اسلامی کی ہمارے وجہ، اس لیے کہ جماعت اسلامی کو وہ اپنا رائول سمجھتا ہے. ہمارے دوستوں سے باقاعدہ مضامین لکھوائے. جی ہاں جی ہاں بالکل بڑا کیمپین ہوا بالکل. تو وہ لیکن پولیٹیکل پروسیس کو اس نے جب روک دیا جی ہاں بالکل اور ایک دوسرا پروسیس جاری کر دیا تو وہ پروسیس آہستہ آہستہ ضیاء الحق بن گیا. ضیاء الحق نے ساری کمی دور کر دی. جی جی ابھی مجھے قصہ یاد آ گیا. ٹھیک ہے. اب آپ اگر اسے ایڈٹ نہ کر دیں. نہیں جی. فیض صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی. فیض صاحب شاید لبنان سے آ گئے تھے شاید. تو میں بھی بیٹھا تھا رحمان صاحب سے، شاید پتہ نہیں آپ تھے کون، کچھ لوگ بیٹھے تھے. فیض صاحب انہوں نے کسی نے پوچھا فیض صاحب آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگا آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم وہ قادر کیا ہے وہ جو اپنے گاؤں چلے جائیں، ہم اور ایلس جو ہیں اب بہت کام ہو گیا، اپنے گاؤں چلے جائیں وہیں جا کے رہیں. تو رحمان صاحب نے کہا کہ فیض صاحب اگر ایلس کے ساتھ ہی رہنا ہے تو یہاں کیا برا ہے. تو رحمان صاحب نے تو عبداللہ ملک حج پر گئے، تو جب وہ واپس آئے مبارکباد دینے کے لیے گئے، ہم لوگ باتیں ہوتی رہی، تو عبداللہ ملک نے ان کی بیگم بھی ساتھ گئی تھی حج کے لیے، بلکہ وہی لے کے گئی تھی ملک صاحب کو. تو رحمان صاحب نے پوچھا کہ آپ نے وہاں شیطان کو کنکریاں ماری؟ تو اس نے کہا ہاں. تو کہا کہ وہاں جانے کی اس لیے کیا ضرورت تھی؟ یہ جو ہماری کلاس کے لوگوں کا جو مزہ ہے وہ ہم کتابوں سے، رسالوں سے، اخباروں سے حاصل کر کے اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہتے ہیں. ایکچولی یہ تقسیم سے پہلے بھی جو ہندوستان کا مزاح تھا جی وہ اور جو بعض اوقات نچلے درجے کے لکھنے والوں میں بھی نظر آتا تھا. جی ہاں بڑا سٹل. بڑے درجے کا لکھنے والا اس پہ نہیں کرے گا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ رامپور میں لڑکے جاتے ہوں گے کہ جب سے ملی دور در کی خاک جانا سندل کا لگانا چھوڑ. فلمی گانا تھا. اب ہر ایک گانا گاتا پھر رہا. رحمان صاحب آپ علیگ ہیں. مجھے اکثر یہ دو چیزیں علی گڑھ والوں کی میری سمجھ میں نہیں آتی. ایک تو خیر سمجھ میں آتی ہے کہ فکر بازی کی وہاں پہ روایت چل رہی ہے. دوسری بات جو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے علی گڑھ جو وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں وہ باغی ثابت ہو. اسلامک یونیورسٹی ہے وہ اسلامی. جب وہ علی گڑھ میں یونیورسٹی قائم کی گئی تو اس کا مطلب مسلمان لڑکوں کو پڑھانا ہی نہیں تھا بلکہ ایجوکیشن عام کرنے کے ساتھ ساتھ اچھا مسلمان بنانا بھی تھا. لیکن وہاں کے پڑھے ہوئے بہت نامور لوگوں میں سے مثلاً مجاز، اسرار الحق مجاز، سردار جعفری اور بے شمار جو لکھنے پڑھنے والے تھے وہ سماج سے، سیاسی کو تو نکالنے کی کوشش اور بلکہ بہت سے مذہب سے بھی باغی ہو گئے. تو یہ علی گڑھ کی تعلیم کا کوئی اثر تھا، یہاں کی پابندیوں کا کوئی اثر تھا؟ نہیں، میں آپ سے یہ بڑا اچھا آپ نے اس بات کا کہہ دیا. کل ایک جگہ تعلیم پہ ڈسکشن ہو رہا تھا اور بار بار اسلامک ایجوکیشن کا نام کی ترکیب استعمال ہو رہی تھی. اور ہماری حکومت بھی اور ہمارے اخبارات میں بھی اسلامک ایجوکیشن کا آپ کو تذکرہ سنتے ہیں. حالانکہ دیر از نتھنگ لائک اسلامک ایجوکیشن. جو کہنا چاہتے ہیں وہ، اور یہ کہنا چاہیے ان کو، وہ ہے اسٹڈیز ان اسلام یا اسلامک اسٹڈیز. یعنی اگر آپ دو ترکیب کو سامنے رکھیں، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کہ علی گڑھ میں اسلامک ایجوکیشن نہیں ہوتی تھی، سیکولر تھی. جی بلکہ دیر واز اے سیپریٹ ایریا جس کو آپ اسٹڈی آف اسلام کہہ سکتے ہیں. اچھا، ایک وہاں ایک مذہبی تعلیم کا پیریڈ ہوتا تھا لیکن اس میں آپ کی کارکردگی کیا ہے اس کا کوئی اثر آپ کی باقی کارکردگی پہ نہیں پڑتا. یہ نہیں تھا کہ آپ میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہتے ہیں اور اسلامیات میں فیل ہو گئے
تو آپ میڈیکل کالج میں نہیں پڑھ سکتے جو آج کل ایک بات، آپ تاریخ پڑھ رہے ہیں، آپ اردو ادب پڑھ رہے ہیں، اب تاریخ کے استاد تھے پروفیسر حبیب، اردو پڑھاتے تھے اپنے سرور صاحب، رشید صاحب، رشید جی، سائنس کے استاد تھے. اس میں وہ کبھی اپنے مضمون میں مذہب نہیں لاتے تھے. تو یعنی یہ جو بنیادی فرق تھا جی، کہ حالانکہ یہ ہو سکتا ہے کہ سر سید کے ذہن میں جب انہوں نے یہ بنائی یونیورسٹی اور کالج بنایا تو ہوگا، اور وہ لیکن دوسری وجہ اور تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ شروع میں تو علی گڑھ میں مالدار، رشتہ دار، تعلق دار، چھوٹے موٹے نواب، ان کے بچے جاتے تھے اپنی بہلیوں میں بیٹھ کے یا رتھ میں بیٹھ کے، وہ وہاں رہتے تھے، پڑھتے کم تھے اور خرچ زیادہ کرتے تھے. لیکن بائی دی اینڈ آف 30s ایک بہت بڑا ریلا آ گیا غریب آدمیوں کا، بنگال سے، پنجاب سے، یعنی اور یہ سب ان میں بہت بھاری اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو لو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے اور افورڈ کر سکتے تھے. اور اب یہ سب کے سب مختلف تحریکوں میں تھے. چنانچہ جو وہاں کے وائس چانسلر ہوتے تھے یا جو عمال و حکام کہتے ہیں وہ اپنے رنگ بدلتے رہتے تھے. کبھی خاکسار ہو گئے، سب خاکسار ہو گئے، یہ وہ زمانہ تھا جی. لیکن اسٹوڈنٹ باڈی نہیں ہوتی تھی. تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہاں جو اور دوسرے تھی وہ بہت اچھی تعلیمی درسگاہ نہیں تھی، استاد اچھے تھے، اور یہ بڑی خاصی کوشش کی جاتی تھی کہ آپ پڑھیں. اب کلاس روم کو چھوڑ دیجیے، ویسے پڑھیں. پھر یونین کا بڑا رول تھا. مجھے اب تک یاد ہے کہ جب وائس چانسلر صاحب نے اپنے ایک چہیتے کو یونین کے لیے نامزد کیا وائس پریزیڈنٹ بنانے کے لیے نواب باغپت کے خاندان سے، تو طلبا نے ATM مصطفیٰ کو کھڑا کر دیا. اب یہ غریب آدمی بنگال سے آیا ہوا، کھدر پہنتا ہے، کہ بائیں بازو کا آدمی سمجھا جاتا ہے، اور ساتھ میں سیکرٹری کے عہدے کے لیے غیر الاسلام صاحب کو کھڑا کر دیا. اور لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ تو لیفٹسٹ ہیں، یہ لوگ کمیونسٹ فلانا ہے اور یہ وہ. اور وہ وائس چانسلر صاحب کے جو تھے نمائندے وہ ہار گئے. یہ جیت گئے. تو یہ ایک اچھا نہیں میرے سے اس میں ایک زمانے کی بھی بات بھی ہے نا کہ اس وقت کا ماحول ایسا تھا، اس وقت کی فضا ایسی تھی کہ یہ جو 30s کے سے جو شروع ہوا، اب 36 سے یا 35 سے شروع کریں، 36 تک یہی زمانہ ہے کہ جو ترقی پسندی کا دور شروع ہوا وہ ادب میں بھی تھا، سیاست میں بھی تھا. آپ نہرو کی پارٹیز کو بھی اس میں شامل کر لیں کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ. یہ ساری ایک ترقی پسند جو رو تھی اس نے علی گڑھ پر بھی اثر کیا. اس لیے کہ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں جو زمانہ آتا ہے وہ سارے کا سارا اینٹی پروگریسو زمانہ آ گیا علی گڑھ میں. اور آزادی کے فوراً بعد جو علی گڑھ تھا اور یا اب جو علی گڑھ ہے وہ علی گڑھ نہیں ہے جو آپ کے زمانے کا علی گڑھ تھا. یہ تو وہ تو ہو بھی نہیں سکتا. وہ زمانہ ہی بدل گیا. اس زمانے میں بھی میں کہوں گا کہ وہاں کے طلبا میں اور ہم جو ایک بھیڑ چال بھی تھی. مثلا اپنا موقف کہتے بھی تھے، نواب ضیاء علی خان سے بحث بھی کر سکتے تھے لیکن بدتمیزی بھی کر سکتے تھے. جیسے کہ جوتوں کا ہاتھ ڈال سکتے ابو کلام آزاد کے ساتھ کیا انہوں نے، جس کا کوئی وہ نہیں تھا، اور کچھ دادا گیری بھی کرتے تھے، جوتوں کا ہاتھ ڈال. ایک دفعہ مجھے یاد ہے قائد اعظم جا رہے تھے، میرے خیال میں شروع 47 کی بات ہے کہ وہ بنگال جا رہے تھے بائی ٹرین.
تو اسٹوڈنٹس نے کہا کہ آپ اتریں اور ہمیں ایڈریس کریں، اور چونکہ یہ قائد اعظم کے شیڈول میں شامل نہیں تھی بات تو وہ تو یہ کر نہیں سکتے تھے، تو کہا کہ اچھا نہیں نکلیں گے تو ٹرین نہیں جائے گی، ٹرین رکی ہوئی ہے، ٹریک پہ اسٹوڈنٹس ہیں، چھت پہ اسٹوڈنٹس ہیں، دونوں طرف اسٹوڈنٹس ہیں. تو پھر اس میں جو گھوڑے لوگ سفر کر رہے تھے اور پھر اور لوگ سفر کر رہے تھے وہ نکلے اپنے ڈپوں سے، جا کے انہوں نے قائد اعظم سے گزارش کی کہ آپ اپنا ڈسپلن اس وقت چھوڑیں، ہم سب کو کلکتہ پہنچنا ہے. دروازے میں کھڑے ہو کے لڑکوں کے اس سے 2 لفظ کہہ دیجیے. تو پھر وہ آئے جی نکلے. اور تو یہ کوئی کئی چیزیں ایسی تھیں جو مشہور تھیں کہ صاحب کوئی ڈسپلن نہیں ہے، بغیر ٹکٹ سفر کرنا ٹرین میں، یہ ایک عام بات تھی. وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن جو رو آتی تھی یہاں ایک فضا بنتی تھی سیاست کی. ایک ہینگ آؤٹس ہوتے ہیں جہاں پر دوست بیٹھتے ہیں، وہ آپ کی ورک پلیس بھی ہے، وہ آپ کے ٹی ہاؤس بھی ہیں، وہ اور جو ہینگ آؤٹس ہوتے ہیں جہاں پر دوست مل کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اب بہت کم رہ گیا ہے، سکڑتے جا رہے ہیں. یونیورسٹیز ہوا کرتی تھیں، مطلب وہ تو اپنے زمانے میں یونیورسٹیز ہوتی تھیں، کیفیٹیریا جی، لیکن اب وہ بھی اس کی اسپیس بھی کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، جہاں پہ ہم خیال لوگ ملیں اور ایک خاص قسم کا تھاٹ نرچر کریں. اس وقت آپ کہاں پہ ملتے تھے، اکٹھ کہاں ہوتے تھے؟ یا اس وقت تو اڈے تھے. اچھا. یعنی اب جو ظلم ہوا ہے بہت آبادی بڑھنے سے، شہر پھیلنے سے اور طرز زندگی بدلنے سے، وہ ظلم یہ ہوا کہ اس قسم کے اڈے بند ہو گئے. مثلاً 4-5 چائے خانے مال روڈ پہ تھے، وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کے باتیں وہ ایک باقاعدہ اجتماع ہوتا تھا روزانہ، وقت مقرر تھا، لوگوں کو پتہ تھا یہاں پہ فلاں صاحب بیٹھتے ہیں. شیزان تھا، پھر لارڈز آباد میں ٹی ہاؤس تھا، کافی ہاؤس تھا، چائنیز لنچ ہوم تھا، پارک ٹی ہاؤس تھا. تو اب ایک پارک ٹی ہاؤس کے علاوہ وہ بھی بیچارہ خطرے میں ہے، کوئی مال روڈ پہ آپ کو جگہ نہیں ملے گی. پھر یہ ہے کہ فرصت بھی تھی، اتنی زندگی جو ہے اتنی مصروف نہیں تھی. اور اب یہ بہت احساس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ تو چلے گئے، چھوڑ گئے، جو چند لوگ باقی ہیں وہ مہینوں ملاقات نہیں ہوتی، اس لیے کہ کوئی جگہ پہ کامن کوئی ایسی نہیں رہی، فاصلے بھی بڑھ گئے. پھر یہ کہ پروگریسو رائٹرز کا ایک ہفتہ وار اجلاس ہوتا تھا شروع میں، پھر حلقہ ارباب ذوق کا ہفتہ وار اجلاس شروع ہوتا تھا، وہاں پہ بھی لوگ جمع ہو جاتے تھے، بہت سے باقاعدہ ملاقات ہفتے میں 1 دفعہ ہو جاتی تھی. وہ آہستہ آہستہ یہ سارے جو ہیں وسائل ختم ہو گئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسا ہم کہہ رہے ہیں کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، بس ضروریات بدل گئی، ترجیحات بدل گئی ہیں، فاصلے بہت ہو گئے. میں اگر آپ یاد کریں جی کہ میوزیم سے لے کر اور ملکہ کے بت تک، جی ہاں بالکل یہ ایک گولڈن سٹرپ کہلاتی تھی. جی اب آپ دیکھیے کہ جو اخبارات کے دفاتر تھے وہ اس کے زون میں آتے تھے. جی ہم سنیما دیکھنے جاتے تھے، مجھے کبھی یعنی ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی سواری لینی پڑی، پیدل جاتے تھے، بالکل پیدل جاتے تھے. اور مسعود صاحب کے پاس ایک بڑی اچھی خوشنما شاندار چمکتی ہوئی بائسکل ہوتی تھی، میں نے بھی خریدی، آپ کو یاد چلانے سے وہ میں نے 80 روپے میں خریدی تھی، وہ بہت شاندار، اور سب مل سکتے تھے. یعنی وہاں سے شروع کیجیے آپ. ٹولپٹن مارکیٹ میں اس وقت بھی ایک چائے خانہ ہوتا تھا. جی پھر لاہور کافی ہاؤس، جی چائنیز لنچ ہوم، پارک ٹی ہاؤس، جی یہ تو وہیں ہو گئے. پھر ادھر آ جائیے تو یہاں سے یعنی ریگل سے اور کیرنگ کراس تک 4-5 اور جگہ ہوتی تھی. اچھا، جو کم تنخواہ والے تھے وہ کھانا بھی بیرنگ روڈ پہ کھاتے تھے، کیری ہوم میں. مطلب یہ کہ اور یہ ضرور ہے کہ آمدنیاں زیادہ نہیں تھی، لیکن اخراجات بھی اس پر خرچہ نہیں ہوتا تھا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں
انجمن ترقی پسند مصنفین حلقہ بازار دونوں کی میٹنگ INC ہال میں ہوتی تھی. وہ وہیں پہ اسی ایریا میں. بھائی اس کی گولڈن اسٹرپ کی اہمیت کا آپ اندازہ یہ لگائیں کہ بھٹو صاحب پرائم منسٹر بننے کے بعد پہلی دفعہ لاہور آئے, داتا دربار گئے, داتا دربار سے واپس گورنمنٹ ہاؤس جاتے ہوئے جب لارڈ کے سامنے آئے تو انہوں نے گاڑی روکی اور اتر کے اندر چلے گئے کہ بھئی یہاں اب کون لوگ بیٹھتے ہیں. یہ تاریخی واقعہ ہے جو ہم نے خود دیکھا کہ وہاں پہ ان ہوٹلوں میں جو لوگ بیٹھتے تھے, مثلا ایک ہوٹل میں یہ جو خورشید صاحب تھے آزاد کشمیر والے, حمید نظامی مرحوم, اور ان کا ایک گروپ تھا, وہ وہاں آپ کو ایک مقررہ وقت پہ مل جاتا تھا. ٹی ہاؤس میں جس کسی نے بھی لاہور کے ادیب شاعر سے ملنا ہے وہ ٹی ہاؤس میں شام کو پہنچتا تھا, وہاں کوئی نہ کوئی یا چائنیز لنچوں میں موجود ہوتا تھا. وہ حتیٰ کہ یعنی میں میاں والی جیل میں تھا, ریٹ پٹیشن ہوئی تو ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے وہاں سے لایا گیا. اب جب میں پہنچا لاہور میں, یہاں اسٹیشن پہ 3 پولیس والے تھے, تو میں بہت بےتاب ہوا کہ ٹی ہاؤس تو کسی طرح سے جاؤں. میں نے ان کو کہا کہ میرا ایک ہوٹل ہے, اب ہوٹل جیل میں تو نہ آپ کو ناشتہ ملے گا نہ مجھے ملے گا, وہاں تو پہلے سے فہرست بنتی ہے, تو مجھے آپ لے جائیں اگر اس ہوٹل میں تو آپ بھی ناشتہ کر لیں گے, میں بھی کر لوں گا. وہ تیار ہو گئے, پولیس والوں کو تو کھانے کا موقع ملنا چاہیے. ابھی تجربہ کار نہیں تھے. وہ جناب ٹانگا اسٹیشن سے جیل جانے کی بجائے صبح 8:30 بجے پاک ٹی ہاؤس پہنچ گیا. جب میں ٹانگے سے اتر رہا تھا کہ ادھر شورش کشمیری چینی لنچ ہاؤس میں جانے کے لیے یا کافی ہاؤس میں جانے کے لیے وہ اترے, گرے والے ملے, اور ٹی ہاؤس میں وہ انہوں نے 100 روپیہ کاؤنٹر پہ دے دیا کہ سب کو جو یہاں آئے بیٹھے ہیں کھانا کھلاؤ. تو وہ وفاداری تھی اس وقت. ہاں یہ حالانکہ وہ دوسرا گروپ تھا, مخالف گروپ. ہاں جی ہاں, لیکن اس کے باوجود وفاداری تھی. تو وہاں پہ پھر ہم 2 گھنٹے ٹیلی فون کر کے دفتر والے, ہمارے کاتب, ہمارے کولیگ جو تھے وہ, کیونکہ میں اس زمانے میں امروز میں ہی تھا جب گرفتار ہوا ہوں, 54 کی بات ہے یہ. تو یہ اہمیت تھی کہ وہاں پہ پھر سارے لوگ ادیب شاعر اکٹھے ہو گئے, ٹیلی فون پہ آ گئے 2 گھنٹے تک. تو اب وہ دور نہیں رہا ٹی ہاؤس میں جانے, وہ ہمیں میرا خیال ہے مجھے 2 سال ہو گئے کہ بھی دیکھا ہی نہیں جاتا. اچھا, آپ ابھی جیل میں جانے کا ذکر کر رہے تھے. جیل میں بھی خاص طور پہ سنا ہے کہ جب ساتھ جیل میں جائیں تو بڑی اسٹرانگ بانڈنگ ہوتی ہے, یا جن سے وہاں پر دوستی ہوتی ہے بڑی. تو آپ کس سلسلے میں گئے تھے؟ نہیں بھائی, ہمارا تو یہ تھا کہ پہلی دفعہ تو میں 1 سال جیل میں رہا, C کلاس میں رہا اور سالیٹری کنفائنمنٹ میں 10 مہینے رہا. دوسری دفعہ البتہ پورا گروپ تھا, وہ یہاں جو سینٹرل جیل تھی جہاں جب شادمان آباد ہے, تو اس میں ہم 10-12 آدمی تھے, اور ایک یہاں پہ ہوتا تھا بم وارڈ. وہ جو بم بنانے والے تھے بھگت سنگھ کے ساتھی, وہ وہاں رہے تھے, اس کو نام ہی بم وارڈ دے دیا گیا بعد میں. افسوس یہ ہے کہ اس کو بھی کسی نے قائم نہیں رکھا. حالانکہ کل ایک مجھے صاحب ملے جو پاک انڈیا فورم کے لیے کلکتے سے آئے ہوئے تھے, وہ فون کر کے میرا گھر ڈھونڈ کے آئے پوچھتے ہوئے یہ کہ بھئی یہاں پہ کون کون لوگ ہیں, فریڈم فائٹرز ہیں. وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جیل میں رہے ہیں, یہاں جو سینٹرل جیل تھا اس میں یہ لوگ بھگت سنگھ یا وہ رکھے گئے, دت وغیرہ, جنہوں نے بھوک ہڑتال کر کے کلاس A کلاس B کلاس, پہلے تو سب C کلاس میں ہوتے تھے, تو ان کی کوئی یادگاری رکھ لیتے. میں نے کہا کسی نے کہنے لگے کوئی کسی اخبار نے, کسی سیاسی جماعت نے جس وقت جیل ڈیمولش کی جا رہی تھی یہ سوال نہیں کیا, یہ مطالبہ نہیں کیا. میں نے کہا مجھے نہیں یاد پڑتا کسی نے کیا ہو. میں نے یہ مطالبہ ضرور کیا تھا کہ ہم نے یہاں جیل کاٹی ہے, ہمیں پلاٹ دے دو, وہ بھی کسی نے نہیں دیا, لیکن یادگار کا کسی نے وہ نہیں دیا. یہ جو جیل تھی آخری ضیاء کے زمانے کی, اس میں ہم رحمان صاحب, ہم عبداللہ ملک اور ڈاکٹر مبشر اور فلم سٹار محمد علی اور حبیب جالب, وہ تو ایک میلہ تھا. اس میں پھر جب حکومت کو, ضیاء حکومت کو یہ رپورٹ ملی کہ یہ تو اندر عیش کر رہے ہیں, بڑے آرام سے ہیں, تو پھر انہوں نے سکیٹر کر دیا. کسی کو میاں والی بھیج دیا, کسی کو بہاولپور, کسی کو ملتان. کہا کہ یہ تو بڑے عیش کر رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے, صحیح آدمی, مکمل آدمی اسی وقت بنتا ہے جب یا تو جیل میں جائے یا فوج میں رہے. پتہ نہیں, یہ سنا ہے ہم نے مقولہ, جیل میں آدمی جیل میں جو ہے وہ صحیح آدمی کی جو کردار ہے وہ ثابت ہوتا ہے, اور اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ بھائی یہ اس کا ظرف کتنا ہے, برداشت کتنی ہے. یہ وہاں جائے بغیر یہ پتہ نہیں چلتا. ویسے وجوہات تو بہت کلیئر. میرا تجربہ تھوڑا سا مختلف تھا, کیونکہ یہ جو ضیاء الحق کے دور کی بات ہے, میں جس
ہفت روزہ اخبار سے وابستہ تھا، اس کا سارا عملہ جیل میں تھا. یعنی ایڈیٹر صاحب جیل میں تھے، اور ہمارے ایک ساتھی امین مغل اس میں جیل میں تھے، ویو پوائنٹ میں تھے. صرف ایک صاحب رہ گئے تھے جو باہر تھے، لیکن وہ خوف سے دفتر نہیں آتے تھے. اب دیکھیں جیل پاکستان بننے کے بعد جو جیل کے حالات میں ایک ابتری آئی ہے، وہ ایک یہ بھی ہے کہ ہماری آزادی کی اسٹرگل کے دوران جیل جانا ایسا ہوتا تھا جیسے ایک نئے کالج میں آ گئے، نئے ادارے میں آ گئے. لوگ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے تھے، جو تعلیم یافتہ تھے وہ کوئی اور ڈگریاں حاصل کرتے تھے اور ان کو سہولتیں فراہم کی جاتی تھیں. جی مجھے یاد ہے ہمارے یہاں جو لوگ تھے، ویسے عبدالصمد ایسکزئی، انہوں نے جیل میں ہی لمبی طویل جیل تھی، اس میں انہوں نے اپنے کئی امتحان پاس کیے. محمود علی قصوری صاحب نے پاکستان کی جیل تو نہیں تھی، وہ بمبئی میں تھے اپنے بھائی کے پاس، جب انہوں نے پہلا امتحان دیا جیل میں بیٹھ کے. اور قید، سخت قید میں تھے، یعنی مونج کی رسی بنانی پڑتی تھی اور امتحان کی تیاری بھی. تو یہ خاصا اس کا ڈسپلن ہوتا تھا. جو حمید اختر صاحب کو یاد ہوگا کہ بہت سی فیصلے جو ترقی پسند سیاسی جماعتوں نے اور کیے، وہ جیل کے زمانے میں کیے. اچھا، ابوالکلام اور جواہر لال نہرو کی اچھی کتابیں جیل میں لکھی گئی. یہ سب ختم ہو گیا تھا ہمارے یہاں. ہمارے یہاں تو ضیاء الحق کے دور میں یہ تھا کہ کیا انتظام کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ پراٹھے کھائے جا سکیں، زیادہ سے زیادہ انڈے استعمال کیے جا سکیں، کہاں سے حلوہ آ سکتا ہے، کون سا کھانا آ سکتا ہے، جو یہ ہمارے کلچر کے منافی تھا. پہلے یہ سب نہیں ہوتا تھا. لیکن ہمارے جو ایڈیٹر صاحب تھے مظہر علی خان، انہوں نے کہا بھی ایک میز تلاش کرو اور ایک کرسی تلاش کرو. انہوں نے کہا کیوں خیریت؟ کہنے کو میٹنگ کرنی ہے بھائی. یعنی اخبار کے بارے میں میٹنگ کرنی ہے. بھائی اخبار کے بارے میں کیا میٹنگ کرنی ہے؟ نہیں اچھا بھائی کیا لکھا جائے. یعنی اس کو بھی انہوں نے، اگر کسی کو یہ خیال تھا کہ جیل میں جانے سے اب دفتری کام سے نجات مل گئی ہے تو غلط ثابت ہو گیا. وہاں شروع ہو گئی ورکنگ جیل، نہیں ورکنگ ڈے. اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے پرچہ نکلتا رہا. پرچہ نکلتا رہا. اب دروغ برگردن راوی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ بڑے جنرل صاحب نے جو اسلام آباد میں رہتے تھے، دوسرے جنرل صاحب سے جو لاہور میں رہتے تھے، پوچھا کہ یہ تو ابھی دیکھے چھپ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، سب کو تو میں نے بند کر دیا، اب میں اس کا کیا علاج کر سکتا ہوں. چھپتا رہا، اور اس میں وہی چھپتا رہا جو مظہر علی خان لکھتے تھے. یہ نا، اور بلکہ انہوں نے کہا بھی آپ کو لکھا کچھ؟ میں نے کہا میں کیا لکھوں گا، میں بغیر کتاب کے، بغیر ریفرنس کے، بغیر کسی. تو میں نے کہا اچھا میں سوچتا ہوں. تو میں نے ایک عام آدمی کی کہانی لکھی کہ ایک عام آدمی ہے، وہ ایسا ہے، وہ اس کا یہ ہوا. تو چھپ گئی. وہ کہا یہ ٹھیک ہے اور لکھو. تو میں نے اور لکھ دی. تو یہ سلسلہ چلا کچھ دنوں کے لیے. جب جیل کا معاملہ ختم ہو گیا اور مظہر صاحب نے کہا کہ بھی وہ لکھیں، میں کہا مظہر صاحب وہ تو حالات اور تھے، وہ اس میں لکھ دی. کہنے لگے اچھا پھر دوبارہ جیل بھیج دیتے ہیں. دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی، نہیں اور سیریس کام بھی ہوتا تھا. مثلاً مے ڈے میٹنگ بھی ہوئی. آپ کو یاد ہے مے ڈے کی میٹنگ کی، اور اس میں لیبر پالیسی پہ ہو رہی ہے بات، اور یہ ہو رہی ہے. پھر ایک اس میں وہاں پہ ڈسکشن ہوا اس بات پہ کہ جو جیلوں کے حالات ہیں وہ کیسے ہیں اور مختلف جگہ کیسے ہیں، اور
یہ جو جن لوگوں کو پھانسی دی جاتی ہے جی، تو کیا وہ واقعی اس کے مستحق ہوتے ہیں؟ اور وہ ڈسکشن ہوا presided over by the former law minister Mia Mahmood Ali Qusuri, اچھا attended by the former IG Police Punjab and Secretary Establishment, اچھا اچھا یہ سب وہاں former جیل میں تھے سب، former Home Secretary of Balochistan. تو جو چیز نکلی وہ یہ کہ جیل کے حالات بھی سماج کی عکاسی کرتے ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں کسی جیل میں کسی قیدی کے ساتھ آپ زیادتی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا ٹرائب بھی باہر بیٹھا ہوا ہے. اور سندھ کی جیلوں میں جب تک کہ قبائلی تنازع نہ آئے وہ یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. البتہ پنجاب شریف کی جیلوں میں یہ فرض ہے، یہ سب لکھا ہے ہم نے اس زمانے میں. پھر ان کو بلایا ہم جیل والوں کو کہ بھی آپ بتائیے آپ پہ کیا رائے ہے اس بارے میں. تو ان میں سے اکثر کی یہ رائے تھی کہ کتنا ہی بڑا مجرم ہو، جب وہ پھانسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، پھانسی کے تختے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو کوئی لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے تجربے میں ایسے واقعات ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہم نے پھانسی دی ہے کل، یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہوا یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ ایسی فہرست بہت طویل ہے کہ جو بھاگ جائے. اس میں اور بھی ہوتے تھے، مثلا کس خوشی میں مجھ پہ یہ پابندی تھی کہ میں کاغذ نہیں منگا سکتا باہر سے. اچھا. اب سب زوروں میں آ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ کچھ لوگ دو ایک آدمی ایک ہی صاحب سے ایک کلاس میں، ایک صاحب ایک کلاس میں تھے، باقی ہم سب بی کلاس میں تھے. تو اگر ہمیں جب تو صاحب نے کاغذ منگا لیے تو کیسے وہ ریکارڈ رکھے گا کہ 10 کاغذ ان کو دیے تھے وہ. تو اس طرح سے کام کرنے کی بےہودہ قسم کی پابندیاں بھی تھیں. لوگوں کی ڈیٹینشن ایکسٹینڈ ہو جاتی تھی، وہ چھوڑتے نہیں تھے. یہ بھی ہوا نا. تو یہ اور زیادہ تر وجوہات ویسے ان جنرل تو سب کو معلوم ہوں گی، لیکن آپ اپنی کو بتائیے کس وجہ سے. وہ وجہ تو چاہے ایکسکیوز ہی بنتا ہے، لیکن پھر بھی کہ کب آپ کو جیل میں ڈال دیا، پھر کب ڈال دیا. آپ پوچھنا کسی کے کیا چیز کس بات پہ ڈالا تھا پتہ ہی نہیں. وہ تو میرا مثلاً مجھے اپنے وارنٹ کا وہ شروع کا حصہ اب تک زبانی یاد ہے، جو 50 مئی 51 میں جو وارنٹ دیا گیا گرفتاری کا. اس کے وہ شروع ہوتا تھا کہ ویئر ایز دی گورنر آف پنجاب از سیٹسفائڈ that you are going to act upon in a manner which is prejudicial to the public safety and order, comma, governor is pleased to detain you for 6 months. اب یہ اس میں خطرہ پھر ان کی بات کہا کہ وہ تو یہ ہے کہ ان کو سیٹسفیکشن ہے کہ آپ کچھ گڑبڑ کرنے والے، آپ نے کیا کچھ میں نہیں. آپ کو یاد دلاتا ہوں، آپ تو ہائی کلاس لوگ تھے نا، تو آپ کی نظر بندی کے احکامات گورنر بہادر جاری کرتے تھے. بائی دی ٹائم آف ضیاء الحق یہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا کام ہو گیا تھا. جی ہاں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھا جی. تو وہ صبح آ گئے ہمیں لینے کے لیے اور کہا کہ چلیے چلتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک کپ چائے پینا. وہ شریف آدمی تھا، بعد میں سسپینڈ ہو گیا اسی بات پہ. تو اس نے کہا چلیے چائے پی لیجیے، ایک انڈا بھی کھا لیجیے، کپڑے بدل لیجیے، اور لے جا کے لے گئے. جب وہاں لے گئے سول لائنز میں تو انہوں نے پوچھا، ایک کاغذ ان کے ہاتھ میں تھا جس پہ کچھ اندراج نہیں تھا سوائے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے دستخط کے. اچھا جی. تو انہوں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا فوج. اچھا اچھا. یعنی جو صاحب آئے تھے یعنی ہمیں لے جانے کے لیے، وہ تو انسپیکٹر تھے کوئی، تو انہوں نے تو دروازہ گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ آپ ہیں تو آئیے، کچھ کے چلیے جی. لیکن جو ضابطے کی کارروائی کرنے والے تھے سول لائنس میں، جہاں سارے دن ہم کو رکھا، محرر سارے دن رکھا، سارے دن. تو کہا کہ آپ کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے. تو میں کبھی اگر آپ کو
یہ بھی نہیں معلوم ہے تو آپ کس خوشی میں میری دعوت کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ کو یاد ہے وہ ایکٹر حبیب کو لے گیا؟ ہاں وہ تو اس کا تو فلم اسٹار حبیب جب وہاں پہنچے کوٹ لکھپت میں تو باقی لوگوں کو تو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے یہ ہے، مگر یہ فلم اسٹار حبیب کو کیا وہ تکلیف ہے؟ اچھا ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا تکلیف ہے. 2-3 دن کے بعد یہ رقبہ کھلا کہ ایک حبیب الرحمان صاحب، حبیب الرحمان بڑا کامن نیم ہے. جی 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 بہت نام ہوتے ہیں جی. تو کوئی حبیب الرحمان ولد عبد الرحمان بھی ولدیت بھی ایک ہی. یہ بھی اتفاق ہے. ہاں جی. اکثر رحمان کے والد کا نام عبد الرحمان. اور 15 دن کے بعد، 2-3 دن نہیں 15 دن کے بعد اس کو پھر پتہ چلا نا. نہیں وہ پتہ چل گیا پہلے. ہاں پتہ چل گیا پہلے، لیکن وہ دوسرا مسئلہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ کوئی حبیب الرحمان سن آف عبد الرحمان اور گجرانوالا لیڈر تھا کسی پارٹی کا، اس کو تلاش کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہے عبد الرحمان کا بیٹا. اچھا معلوم ہونے کے بھی 10 دن بعد لگتے ہیں. ہاں جی ہاں. آپ کو میں بتاؤں ہمارے دوسرے ساتھی کے ساتھ قصہ ہوا تھا، اگر آپ کہیں تو کہ وہ یہ کہ ہمارے ساتھ محمد امین مغل کام کرتے تھے. جی. تو وہ اپنے گھر کے دروازے سے نکلے کسی کو سی آف کرنے کے لیے کہ 2 آدمیوں نے پکڑ کے رکشہ میں ڈال دیا. اچھا. اور سیدھے لے گئے قلعے میں. اچھا. اور وہاں جو پنجرے بنے ہوئے تھے اس میں ایک پنجرے میں ان کو، اچھے بڑے بڑے پنجرے ہوتے تھے اس میں کھڑا ہو سکتا تھا، تو اس میں ڈال دیا. اور جب ان کے ساتھ انٹروگیشن شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو آپ کا نام محمد امین. اچھا محمد امین، اچھا کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے پیدا ہوا. پھر کیا کیا؟ ان کا فی الحال تو سب فوج کچھ نہیں کیا. نہیں پتہ یہ کہ وہ حاصل کی، پھر یہ ہوا. انہوں نے بتا دیا سارا کہ میں وہاں لیکچرر تھا، وہاں یہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ڈاکٹر کب بنے؟ اچھا. تو اس نے کہا میں ڈاکٹر بنا ہی نہیں. کہتے بکواس کرتے ہیں، ختم. اچھا. پھر دوبارہ، اچھا. پھر وہیں سے، اچھا. پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نہیں بنا ڈاکٹر. تو 3-4 دن کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم غلط آدمی پکڑ رہے ہیں. They were looking for one ڈاکٹر محمد امین. جی. چونکہ یہ ان کے بارے میں خیال تھا کہ یہ ہے ہی خراب آدمی. ان کے نقطۂ نظر سے ان کو پکڑ. 4 دن کے بعد پتہ لگ گیا ان کو کہ یہ ہم غلط آدمی لے آئے. خیر ہم لوگوں نے پتہ کیا کہ اگر غلط آدمی کو لے گئے ہیں آپ تو آپ چھوڑ دیں. کہتے یہ اتنا آسان نہیں ہے. یعنی یہ تو مان لیا کہ ہماری غلطی ہے، لیکن ہم چھوڑیں کیسے؟ آئی تھنک دے کیپٹ ہم فار 40 days. اچھا. تو چھوڑے کیسے؟ وہ کاغذی کارروائی. ہاں بھائی وہ اپنی غلطی تسلیم کرنی پڑتی ہے. تو اس کو بھی 20-25 دن رگڑتے رہے حبیب کو بیچارے کو. اس کو پھر 25 دن کے بعد چھوڑا کہ معلوم ہونے کے بعد. تو اس لیے کئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اچھا یہ ہے کہ جیل میں اگر دوست ہوں جمع تو بہت مزے کی زندگی گزرتی ہے. یہ جو دوستی کی بات ہوئی تھی اور ہم خیال لوگوں کی، تو وہاں پہ واقعی موج میلے کی کیفیت ہوتی ہے جب بہت سے لوگوں اور بڑے بڑے لطیفے. مثلا مظہر صاحب کا ذکر کیا، ان کے کمرے میں بیٹھتے تھے ہم سب لوگ 5-6 آدمی، گپ شپ لگائے، سیاسی بحث ہوئی، کچھ باتیں ہوئیں. تو مظہر صاحب کا یہ تھا کہ وہ پنجابی بولتے تھے یا انگریزی بولتے تھے، وہ اردو ان کو نہیں آتی تھی. ایک ہمارے اور دوست جسٹس شہید حسن ملک فارسی بولتے تھے، وہ بھی ہاں اردو کا ان کو کمی پتہ ہے. تو کسی بات پہ کوئی بحث شروع ہوئی تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو شہید حسن ملک نے مظہر صاحب سے کہا کہ جی اس معاملے میں تو آپ کو صحیح پتہ ہوگا، آپ اتھارٹی ہیں. تو مظہر صاحب نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم اس بارے میں. شہید حسن ملک نے کہا کہ جی آپ تو اس سے کم ظرفی سے کام لے رہے ہیں. اچھا ہم نے کہا کہ یہ تو یار بدتمیزی کی بات ہے. مظہر صاحب کو نہیں پتہ لگا وہ دراصل اس کو اس میں دوسرے معنوں میں انکسار کے معنی میں. لیکن وہ تو اس کی وجہ ہے کہ مظہر صاحب کے ساتھ ان کی بیگم طاہرہ مظہر علی بھی جیل میں تھی، وہ عورتوں کی جیل میں کچھ تو مظہر صاحب ایڈیا اٹھا کے دیکھتے تھے کہ بیوی کی کوئی جھلک نظر آ رہی.
وہاں بہت بہت رہتے. پھر حبیب جالب جو ہے وہ اپنا مشاعرہ برپا کرتا تھا, لوگوں کو جمع کر کے بیٹھے ہیں, تاش کھیل رہے ہیں, تو دوستی تو وہاں بھی قائم رہتی ہے. اور اگر ہم خیال دوست ہوں تو پھر کیا ہے کہنا, پھر ان کو اسکیٹر کرنا پڑتا ہے, ان کو ادھر ادھر بھیجنا پڑتا ہے جنہوں نے بھیجا ہوتا ہے جیل میں. اور فیملیز کو سپورٹ کرتے تھے جو جاتا تھا جیل میں, باقی آپ لوگ ایک دوسرے کی فیملیز, جو جیل میں جاتا ہے اس کے پیچھے فیملی جو رہ جاتی اس کو آپ فیملیز کے لوگ 15 دن کے بعد ملنے کے لیے آ جاتے ہیں. وہ سپورٹ کا یہاں تصور ہاں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں آپ کا وہ ہوتا ہے اس طرح سے, چونکہ یہ سب لوگ کسی ایک سیاسی جماعت میں نہیں تھے. یعنی میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو کوٹ لکھپت کا ہے کہ 40 آدمیوں نے پکڑے تھے, اور میں نے اس زمانے کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہے, اس کو کہتا ہوں کہ 40 علی بابا اور ایک چور. یہ کب کیا بات ہے؟ یہ 1981 کی ہاں, مارچ 81 میں تو سب کے سب کسی ایک سیاسی جماعت میں نہیں تھے, سب کے سب کسی ٹریڈ یونین میں نہیں تھے, ایک ٹریڈ یونین میں نہیں تھے. مختلف لوگ, مختلف جماعتوں کے لوگ تھے, پیپلز پارٹی کے بھی تھے, سوشلسٹ پارٹی کے بھی تھے, کسی پارٹی سے علیحدہ بھی لوگ بھی تھے, سماجی کارکن بھی تھے, اخبار نویس بھی تھے. تو یہ جو فیملیز کی سپورٹ کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے وہ آتا ہے جب ٹریڈ یونین ایکٹیویٹی میں کوئی جا رہا ہو, یا کوئی پولیٹیکل پارٹی نے کوئی ایجوکیشن کے لیے کال کیا ہو. یہ تو کچھ تھا نہیں, یہ سب تو یہ تو آپ کو, اگر آپ کو وہ زمانہ کنٹیکس یاد ہو, یہ ہوا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب بہانے ڈھونڈ رہے تھے اپنے اقتدار کو نئی شکل دینے کے, اور یہاں فروری میں اجلاس ہوا حزب اختلاف کی جماعتوں کا, موومنٹ MRD کی تشکیل کے لیے. جی, تو ایک PIA کا جہاز جو ہے وہ ہائی جیک ہو گیا. اب انہوں نے اس ہائی جیک کے جو ایک الگ خراب واقعہ تھا, اس میں کسی آدمی کو انہوں نے گولی بھی مار دی کابل میں جا کر کے. تو اس کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر جاری کر دیا, یعنی آئین کا ایک نیا ڈھانچہ انہوں نے دے دیا, عدالتوں کے اختیارات ختم ہو گئے, ہیبیس کارپس کی پٹیشن ختم ہو گئی, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا لوگوں اپنے جو ہوتے ہیں سرکاری حوالی ہوتے ہیں کہ بھائی جس کا نام لکھا ہوا ہے تمہارے رجسٹر میں اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو. یعنی اس کا کسی اجتماعی کام سے تعلق نہیں تھا, اس کا کسی انفرادی کام سے تعلق نہیں تھا. تو اس لیے اور پھر اس میں مختلف قسم کے حالات بھی ہوتے رہے. جلدی کسی کو احساس بھی ہوا کہ اتنے سارے آدمیوں کو بٹھانا کھڑانا اچھا نہیں ہے. جی, مثلاً جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں آئے ہیں تو شعیب ہاشمی نے کہا کہ میں تو ایک ٹی پارٹی میں گیا تھا جو فیض صاحب کی سالگرہ کے سلسلے میں ہوئی تھی. ہاں جی ہاں وہی ہماری ٹی پارٹی کا, اس کے بعد تو پکڑا تھا میں محمد علی کو بھی, اس کے بعد ہی پکڑا تھا محمد علی. جی ہاں سب کچھ پوچھے گا آپ, جی ہاں یہ اس وقت کے حالات تھے. اچھا رحمان صاحب, اس کی ابھی حمید اختر صاحب نے ذکر کیا تھا, لیکن اس کی ذرا تفصیل اور چاہیے کہ PPL سے آپ لوگ نکالے گئے کیوں, پھر آزاد آپ نے اخبار نکالا, پھر اس کے بعد جو بنگلہ دیش وہ جو مطلب یہ سمجھ لیجیے جو ہماری آرمی کا ایکشن ہے اس پاکستان میں, اور پھر بنگلہ دیش بننا تھا, اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی. نہیں, حمید اختر صاحب نے اس کا طرف اشارہ کیا تھا جی کہ جو 1970 میں جی بہت سے جرنلسٹ اپنی ملازمتوں سے برخاست کیے گئے تھے. جی جی, تو اس میں جو بنیادی ایلیمنٹ تھا وہ یہ کہ پاکستان میں پہلی ملک گیر ہڑتال ہوئی. اچھا, یعنی پاکستان میں لیبر کی صورتحال ایسی تھی کہ
کوئی بات ایسٹ پاکستان والے کہتے تھے، ویسٹ پاکستان والے نہیں مانتے تھے، ویسٹ پاکستان والے کہتے تھے، ایسٹ پاکستان والے نہیں مانتے تھے، تو اس یہاں ملک کی لیبر موومنٹ چل نہیں پاتی تھی جی. تو یہ پی ایف یو جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، اس نے جب ویج بورڈ کے پہ عمل درآمد نہ ہونے کی پہ ہڑتال کا نوٹس دیا، جی 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 اور ہڑتال کی ملک بھر میں، جی اخبار اور بند ہو پھر یہ گئے. لطیفہ ہوا جی کہ ہڑتال کامیاب ہو گئی جی جی، جہاں کامیاب اور ہو گئے. ہڑتال کرانے والے جو تھے وہ ڈسمس ہو گئے. جی یعنی اچھا، اور وہ یعنی حمید اختر صاحب ڈسمس ہوئے یا میں ڈسمس ہوا، ہم ایک چھوٹا سا گروپ تھا، جی جی لیکن 100 سے زائد لوگ ڈسمس ہوئے، جی ہاں 100 سے زائد. اور اس میں کاتبوں کی بڑی تعداد، جی جی جو مسئلہ ہمارے لیے آزاد میں بھی پیدا ہوا، جی اور اس میں کراچی کے لوگ بھی تھے، اس میں ابراہیم جلیش بھی تھے جی، تو نکال دیے گئے. جی. اچھا، اس سے پہلے یہ ہوا، حمید اختر صاحب کو شاید یاد ہوگا کہ جب پی ایف ای جے کی میٹنگ ہوئی جنوری 1970 میں ڈھاکہ میں جی، تو اس وقت تک کچھ مفروضے سامنے آ گئے تھے. مثلا ہمارے جو اس زمانے میں بنگال کے جو نمایاں لکھنے والے تھے، مجھے اب تک یاد ہے کہ رحمان سبحان، ڈاکٹر کمال حسین، تو یہ آئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ مغربی پاکستان میں کاؤنسل مسلم لیگ دولتانہ صاحب کی قیادت میں ایک بڑی قوت، ڈومیننٹ قوت کے طور پہ ابھرے گی. اچھا اچھا اچھا، یہاں سے ہم لوگ جو تھے وہ یہ دیکھ چکے تھے اس سے پہلے کہ کس طریقے سے دیہات میں اور شہروں میں پیپلز پارٹی کا زور بڑھ رہا تھا. آپ کو ملتان میں بھی آپ کو جی 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 بہت بڑا، جی بہت بڑا. تو وہاں یہ ہماری اس کوشش کا آغاز تھا کہ کسی طرح سے وہ وہاں کے بنگال کے لیڈروں میں اور مغربی پاکستان کے لیڈروں میں کوئی مفاہمت کی راہ نکالی جائے. اچھا اچھا. تو ڈھاکہ میں نور الامین صاحب کے صاحبزادے نے ایک دعوت کی، اور وہاں مجھے اب تک یاد ہے 3 بڑے آدمی اس طرف سے تھے، اچھا، اور 2 بڑے آدمی اور ایک میں شامل اس میں یہاں سے تھے، ڈاکٹر کمال حسین، رحمان سبحان اور ابو الہاشم کے صاحبزادے. اچھا. اور عبداللہ ملک صاحب، حمید اختر صاحب ہم سے بات کر رہے تھے کہ بھئی دیکھیے، اگر آپ کا یہ اسسمنٹ ہے کہ آپ صرف دولتانہ کو کلٹیویٹ کریں کیونکہ ان کے اقتدار میں آنے کا آپ کو امکان ہے، تو یہ نقصان ہو جائے گا. آپ یہ دیکھ لیں کہ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. پھر یہ سوال ہوا کہ جی لوگوں کے جلسوں سے کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ جلسے تو ہو جاتے ہیں، جلسے کر لیتے ہیں، لیکن بڑی کوشش کی گئی. اس کے بعد ہم پہ بڑا اس بات کا بوجھ پڑا کہ جب ملٹری ایکشن ہوا جی بنگال میں، تو ہمارے بہت سے دوست، یعنی تھوڑے نہیں تھے، جی بہت زیادہ بھی نہیں تھے. اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک بیان تیار کیا گیا کہ ہم بنگال میں فوجی اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں. اچھا. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاملات کو سیاسی معاملات کو سیاسی ذریعوں سے طے کیا جائے. تو سارے شہر میں ہم پھرنے کے بعد جی 48 دستخط حاصل کر سکے. اچھا. حالانکہ اس وقت فضا بڑی اس طرح کی تھی. جی 48 آدمی نے دستخط پھر بھی کیے. جی جی جی. اور لیکن وہ بیان سوائے ہمارے اخبار کے آزاد کے کسی اخبار نے نہیں چھاپا ہی نہیں. تو یہ ایک جنرل فضا میں. جی جی. اور ہمیں اس کا اصطلاح یہ ملا کہ ہمیں بھی شیخ مجیب کے ایجنٹوں میں شامل کر لیا گیا.
لیکن اچھا پھر وہ اسی زمانے میں یہ ہوا کہ عبداللہ ملک صاحب نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں جا کے ایک تقریر کر دی، اور اس تقریر میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ بنگال میں جو قومی آزادی کی جنگ ہو رہی ہے، اچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ قومی آزادی کی جنگ کہاں سے آ گئی، وہ پکڑ کے اس میں ڈال دیا۔ لیکن حمید صاحب پھر بھی اتنی بات تھی کہ ہم نے جا کے 2-4 آدمی نے جا کے بات کی کہ بھئی ان کو تو کم سے کم ضمانت تو انہوں نے اچھا رہا کر جلدی چھوڑ دیا۔ غلط بات ہے، مقدمہ چڑھایا اسمبلی ملٹری کورٹ میں اور سزا بھی کر دی، جرمانہ بھی کر دیا۔ تو یہ بعد میں آیا، کچھ لوگ تھے جو محسوس کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اس میں اور لوگ بھی مل جاتے تھے، مثلا جب یہ ہوا کہ کیسے اور کیا کیا جائے تو ایئر مارشل نور خان جو اس زمانے میں لاہور میں رہتے تھے، جی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ جگہ ہے، یہاں آ کے بیٹھتے ہیں۔ جی جی، ہاں ہاں یاد ہے؟ ہاں، تو ان کا چھاپا خانہ جو انہوں نے لگایا تھا ہمارا اخبار چھاپنے کے لیے، جی جی جی، اس میں وہ دریا وری بچھا کے لوگ بیٹھے۔ دوسرے پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی بہت سے لوگ تھے جو کہ یہ کرتے تھے، لیکن ان کی آواز نہیں تھی۔ اچھا، نہیں، طاہر مظہر علی نے یہ کہا کہ عورتوں نے جلوس نکالا تھا اس وقت ملٹری ایکشن کے خلاف، یہ تھا ایسا؟ بھی یعنی ایک ان کی جو تنظیم تھی اس نے نکالا تھا۔ ان خواتین کی تنظیم تھی۔ اس میں رحمان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے بعد جو ایڈیٹوریل پہ مین مضمون ہمارے ہاں چھپا تھا آزاد میں، وہ کے جی مصطفیٰ کا لکھا ہوا تھا، وہی جو پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ تھے، اور اس میں یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اس وقت جبکہ ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ اور ویسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی جیت گئی ہے، تو ان دونوں لیڈروں کا فرض یہ بنتا ہے کہ یہ مل کر بیٹھ کر فوج سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ اصل کام ہے۔ تو ہمارا جو پالیسی تھی آزاد کی وہ یہ تھی کہ بھائی اب یہ سیاسی عمل شروع ہوا ہے، انتخابات ہوئے ہیں، تو اب یہ دونوں لیڈر ملے اور کوئی راستہ نکالے۔ لیکن ہماری بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں تو اس معاملے میں تھوڑا سا رحمان صاحب سے اختلاف بھی کروں گا کہ میجورٹی جو ہے وہ جب اس کے بعد کافی دنوں بعد آرمی ایکشن شروع ہوا، میجورٹی جو ہے یہاں کی وہ اس کے حق میں تھی، اور ایسی فضا تھی کہ میرا دفتر جو مال روڈ پہ ایک سنیما میں تھا، وہاں ہم عبداللہ ملک رحمان صاحب بیٹھ کے روتے پیٹتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور چلتے وقت کہتے تھے کہ باہر نکل کے سامنے نہ کسی کی بات کرنا، تو لوگ تو ڈنڈا اٹھائے ہوئے پھریں گے۔ تو یہ اس قسم کی ایک اجتماعی جو ہے جو بے حسی، وہ کسی نے اس کو سوچا نہیں۔ اچھا پھر یہ کہ ہمارے جب اخبار کے حالات خراب ہوئے، پیسے نہیں تھے، کوئی سرمایہ کار آتا نہیں تھا، ہم نے قصوری صاحب سے کہا کہ بھائی اخبار کو بچانا ہے، تو انہوں نے ایک صنعت کار کو کھانے پہ بلایا، ہمیں بھی بلایا۔ انہوں نے کہا کہ قصوری صاحب نے کہا کہ آپ بتائیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ بزنس مین ہیں، آپ یہ دیکھیں، یہ ہماری سرکولیشن ہے، یہ تنخواہ ہے، یہ سرکولیشن سے پیسہ آتا ہے، یہ اشتہاروں سے آتا ہے، تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ وائبل ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرسٹ کلاس بزنس پروپوزیشن ہے۔ تو ہم نے کہا بسم اللہ، ہم آپ کے نوکر ہوں گے، آپ آ کے سنبھالیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ تو ملک ہی نہیں رہنا، وہاں پہ آرمی ایکشن ہو رہا ہے اور ہندوستان نے حملہ کر کے اس کو ختم کر دے رہے، میں کیا انویسٹمنٹ کروں گا۔ یہ اس کی سوچ جو ہے وہ تھی جس کی وجہ سے یہ بھگتنا پڑا، یہ کوئی ایسے اچانک نہیں ہوا۔ اچھا، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ دیکھیں آپ کو، اگر آپ دونوں کو پتا ہوگا، جو اس واقعے سے کئی سال پہلے ایم احمد کی رپورٹ ساری منسٹریز میں پھیلائی گئی تھی، وائبلٹی آف ویسٹ پاکستان ود آؤٹ ایسٹ پاکستان، یہ تو اس واقعے سے کوئی 3 یا 4 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو یہاں پہ اس کے کوئی بہت سے وجوہ ہیں، یہ موقع نہیں وہ بیان کرنے کا۔ یہاں پہ یہ الگ کرنے کی اس کو اس پاکستان کو ایک سازش یہاں چل رہی تھی، اس نے یہ شکل اختیار کی، اس میں بعد میں کہے جی فلاں ذمہ دار ہے، فلاں ذمہ دار ہے، اجتماعی ذمہ داری تھا، بالکل تھی، بالکل تھی۔ اب اگر اس میں میں یہ سمجھوں گا کہ ایک تو وہ وقت، اس سے تھوڑا پہلے کا وقت جو تھا وہ جرنلسٹ یونین کا ایک اعتبار سے ایسا اعلیٰ وہ تھا کہ کراچی میں ہماری میٹنگ ہو رہی ہے اور جرنلسٹوں نے فیصلہ کیا کہ 1963 کے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کے خلاف
جلوس نکالیں گے. جی اور جلوس نکالا گیا اور ساری سیاسی جماعتوں کے لیڈر جی ہاں اس میں شامل ہو. وہ سڑک پہ. جی مجھے اب تک یاد ہے نواب زادہ اس میں کھڑے ہوئے ہاتھ لے کے کھڑے ہوئے. یہ لوگ یہ پیریڈ چلا 1970 تک. اور اب یہ کہ یہ بات کہیں نہ کہیں کہی جانی چاہیے کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے تو کبھی ماشاء اللہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. کبھی نہیں ایکسیپٹ کیا. جی بالکل. بلکہ سب سے پہلے ہوتا کہ آگے آنے جو معاشرہ لگنے کے فوراً بعد جو ڈھاکہ میں جلسہ ہوا جی اس میں انہوں نے اس کو کہا. پھر جب ایوب خان نے اخبارات پر قبضہ کرنا شروع کیا جی اس کے خلاف بھی تو کسی سیزر کو انہوں نے سب کو انہوں نے کنڈیم کیا, چاہے وہ کوہستان کا تھا, چاہے وہ مارننگ نیوز کا تھا, چاہے انجام کا تھا بعد میں ہوا, چاہے پی پی ایف کا تھا. اور پھر جب 69 میں راول پنڈی میں میٹنگ ہوئی جی تو ایک بڑے ایکسٹرا آرڈنری بات تھی کہ یونین نے کہا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے. آپ اس میں یاد ہوگا, آپ یو آر دیئر, ہوگا کہ یہ اخبار نویس کا یہ فرض ہے کہ اگر کوئی خبر ایسی ہے جس کی صداقت کا اس کو یقین نہیں ہے تو وہ نہیں چھاپیں. جی تو یہ ایک آئیڈیلسٹک بات ہے. ہاں لیکن بہرحال سکتے ہیں لیکن کسی تنظیم کے ریکارڈ میں, کسی جرنلسٹ کے ایسوسیشن کے ریکارڈ میں اس بات کا ہونا بڑا اہم ہے. جی ایک اور بھی واقعہ آپ کو یاد ہوگا, 69 کی آپ بات کر رہے ہیں. یہاں پہ میں اس وقت پی یو جے کا پریزیڈنٹ تھا کوہستان میں. مجھے آپ کی تقریر بھی یاد ہے. کوہستان اخبار حمید صاحب نے کہا کہ آپ لوگ کہاں بیٹھے ہیں, وہ ڈھاکہ میں بیٹھا تو کہاں بیٹھا, ہمیں دیکھیے کہ ہم ریئیکشن کے گڑھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوہستان اخبار تھا جو مسلم لیگ کا اخبار تھا اور مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ صدر ایوب خان تھے اور حسب معمول وہ انہوں نے اخبار بند کر دیا اور واجبات ادا نہیں کیے. تو ہم نے کوئی 15 دن مسلسل ایجیٹیشن کیا اس کے خلاف. روزانہ جلوس نکلتا تھا میکلاؤڈ روڈ سے, اس اخبار کے دفتر کے باہر سے, اور چیرنگ کراس تک آ کے اس میں جیسا کہ رحمان صاحب نے کہا بہت سی سیاسی جماعتوں کی سپورٹ, ٹریڈ یونینز کی سپورٹ تھی. وہاں پہ روز حبیب جالب آ کے نظم پڑھتا تھا. تو گورنر تھے اس زمانے میں نور خان, انہوں نے مجھے طلب کیا وہاں پہ گورنمنٹ ہاؤس میں اور کہا کہ آپ یہ بند کریں ایجوکیشن. میں نے کہا جی یہ بند نہیں ہو سکتی, آپ پیسے دلوائیں. حکومت کا پرچہ تھا, حکومت کو سپورٹ کرتا تھا, مسلم لیگ کا پرچہ تھا, مسلم لیگ کے فنڈ پڑے ہوئے ہیں تو ان کو غریبوں کو دیں پیسے. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, آپ کو جیل. میں نے کہا جی میں تو جیل 2-3 دفعہ پہلے بھی جا چکا ہوں, آپ بھیج دیجیے. واپس آ گیا. لیکن چوتھے دن ہی نور خان کا فون آیا کہ جی شام کو آئیں, حساب کتاب کریں, پیمنٹ. وہ 7-8 لاکھ روپے تھے اس وقت, پیمنٹ ہوئی. یہ طاقت تھی اس وقت ٹریڈ یونین کی, اس کے جو اب ختم ہو گئی, اب دم ہی نہیں رہا. لیکن یہ کہ اب جو آپ نے بتایا وہ جو پریس آرڈیننس آیا تھا ایوب خان کا, اس کے خلاف جلوس نکالا, اس کے خلاف, سب کے خلاف, ہمارے خلاف مقدمے بنے. اور مسعود صاحب جی جب مالکان اخبارات اور ایڈیٹرز نے بھی ساتھ دیا تھا. یہ ایک بڑا اسٹرائک تھا. جہاں تک مقدمے بننے کا ہے جی, اب آپ کو مقدمے کا تو یہ ہے کہ 83 میں جی جب ایم آئی ٹی کی موومنٹ ہوئی اور سندھ میں تشدد ہوا اور یہ ہوا تو ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہ اخبار نویسوں نے بھی دستخط کر دیے کہ جمہوریت بحال کی جائے. جی اور احتجاج کیا. تو پاکستان ٹائمز اور مشرق سے ہم نکالے گئے, ملازمت سے نکال دیا. آپ بھی تھے اس میں شامل؟ میں بھی تھا. وہ مرحوم تھے ملک پاکستان ٹائمز کے, بہت تھے. الطاف قریشی تھا, الطاف قریشی نے دستخط کرائے تھے. مرزا بھی تھے. جی بہت تھے. اظہر جاوید تھے. یہ کہنے میں تو اس وقت وہاں نہیں تھا. جی میں تو اس وقت ویو پوائنٹ میں تھا. جی تو لیکن یہ بیچاروں کی نوکری صرف یہ کہنے کے جرم میں کہ آپ ظلم نہ کریں, لوگوں کو گولی نہ ماریں, لوگوں کے اختیار حقوق ہوتے ہیں اور جمہوریت کا حق ہے. تو یہ بھی تھی. لیکن بنگلہ دیش کے زمانے کی ایک آخری بات ہے جی کہ
پہلے ایک تو یہ تھا کہ ہمارے وسائل نہیں تھے، لیکن جب وہاں بات چیت شروع ہوئی ڈھاکہ میں، تو ہم سب لوگوں نے مل ملا کے عبداللہ ملک صاحب کو وہاں بھیجا کہ جناب آپ دیکھیے کیا ہے کچھ. اس کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ملک صاحب کی کچھ خاصی شناسائی دونوں سے تھی. جی 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 ذوالفقار علی بھٹو سے ہاں مجیب الرحمان سے. جی مجیب الرحمان سے. تو وہ نہیں بنی بات تو چلیے وہ اس کے اور عوامل ہوں گے، لیکن ایک رات مجھے یاد ہے کہ بڑی کوشش کی ہم نے، ہمارے پاس ایک ٹیلی فون تھا، اس میں اس کو کیسے استعمال کریں، بڑی کوشش کی ہم نے کہ ہم کہیں ڈھاکہ والوں سے کہ بھائی ایک آخری ایفرٹ اور کر لو. اچھا. یعنی اس میں ہم کوئی پارٹیزن نہیں تھے، یعنی ہمارا نہیں تھا، لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کا جو زد پڑتی ہے عام غریب آدمی، جی ہاں. چاہے وہ پارٹیشن ہو چاہے وہ وارف ہو. تو آپ رہے اپنی بات منوا لیں، لیکن نہیں ہو سکا. اگر اور کچھ لوگ ہوتے اس وقت جی تھے مثلاً یہ کہ کراچی میں بھی تھے کچھ لوگ، لیکن وہ بات نہیں بن سکی. اور یہ ایک اجتماعی جسے کہنا چاہیے ناکامی، ایک ذہن کی ناکامی تھی، اس کو ماننا چاہیے کہ وہ یہ کچھ ہوا. اور یہ بھی ایک ہے کہ ایسی صورت میں اخبار نویس کا یا لکھنے والے کا یا ادیب کا یا شاعر کا کیا رول ہوتا ہے، کیا رول ہونا چاہیے. تو یہ ایک ضروری بات تھی. رحمان صاحب تھوڑا سا ویو پوائنٹ کے اوپر بات نہیں ہوئی پچھلے ویڈیوز میں، ان دنوں کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیے، جب آپ وہاں کام کرتے ہیں. ویو پوائنٹ تو ویو پوائنٹ مظہر علی خان صاحب نے 1975 میں جاری کیا، اور جاری کرنے سے پہلے جو ان کے دوست تھے یا جن کے ساتھ ان کو وہ کام کا تجربہ تھا، حمید اختر صاحب سے مشورہ کیا، عبداللہ ملک صاحب سے مشورہ کیا، اور بھی کہ یہ نکالنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے، اس میں کوئی اس وقت موقع ہے. ابھی یہ پیپلز پارٹی کا دور تھا، یہ موقع ہے کہ لوگوں کو جس قسم کی سیاسی تعلیم کی ضرورت ہے، سیاسی رائے کی ضرورت ہے، وہ دی جا سکے. لیکن 2 سال کے بعد وہ حکومت کا تختہ پلٹ گیا، اور وہ ایک لمبا دور جو ضیاء الحق کا دور کہلاتا ہے وہ شروع ہو گیا. تو ہم سب لوگ مظہر صاحب کے نیاز مند تھے، وہ جب کبھی ہم کو بلاتے تھے جب بات کرتے تھے تو ہوتا تھا. لیکن میرے خیال میں ہم تینوں میں سے کوئی بھی اس وقت اخبار سے باقاعدہ وابستہ نہیں تھا. لیکن پھر یہ ہوا کہ جب یہ معاشرہ لگ گیا تو غلط یا صحیح میرا یہ خیال تھا کہ اب بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے کوئی کسی کو کام کرنے کی. اور جیسا آپ نے کہا میں اس زمانے میں ایک سینما دی ورلڈ اوور ایڈٹ کرتا تھا اسلام آباد سے. جی جی جی. تو وہ میں نے ان سے کہہ دیا کہ یہ اب کام نہیں چلے گا. اور جو ہمارے کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے ان سے بھی میں نے کہا کہ آپ بھی ذرا خیال رکھیں کہ آپ کا اب کام نہیں چلے گا، یہ زمانہ دوسرا ہے. تو خیر ٹھیک ہے. پھر وہ بدر صاحب نے کہا کہ آ جائیے، تو ہم اس میں شامل ہو گئے، ویو پوائنٹ کی عملے ادارت میں شامل ہو گئے. اور کچھ عرصے کے بعد اور بھی ہمارے کو 2 ساتھی آ گئے. حمید اختر صاحب نے بھی کچھ عرصہ اس میں حصہ لیا، اور بھی لوگ. تو ایک طرح سے اگر پروگریسو پیپرز لمیٹڈ ایک طرح کا ایک نرسری سمجھیں آپ، ایک
صحافیوں کی تربیت کی اور صحافیوں کے نظریات کی ریفائنمنٹ کے لیے، تو ویو پوائنٹ جو تھا وہ ایک مشترکہ ریفیوج بن گیا. اور ریفیوج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی خبر کہیں نہیں چھپتی ہے تو وہ اس پہ چھپ جاتی تھی. کوئی کسی کو مضمون لکھنا ہے، خواہ وہ ہمارے ڈاکٹر فیروز ہوں یا اور بھی لوگ لکھنے والے جو کہ اور کہیں نہیں لکھ پاتے تھے، وہ اس میں لکھتے تھے. ایاز امیر کو آپ نے پہلے آپ نے شروع کیا تھا اسے؟ کئی لوگ آئے پھر نہیں، وہ نام اس میں نہیں ہے. ایک جیسے پروگریسو پیپلز امیج کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ پاکستان کے کسی بڑے جرنلسٹ کا نام لیں تو ہم بتا دیں گے کہ وہ کس زمانے میں وہاں تھا، ایڈیٹر اور رپورٹر. تو ویو پوائنٹ میں بھی لیکن چھوٹا اخبار تھا، لیکن اپنے وسائل سے زیادہ نہیں. مگر رحمان صاحب اخبار چھوٹا تھا، سرکولیشن بھی کم تھی، مگر اس کی اہمیت اور اس کے جو حوالے کے طور پہ ساری دنیا میں، یعنی میرا خیال ہے کہ ملک سے زیادہ باہر جو مختلف ادارے ہیں وہاں پاکستان کے صحیح حالات جاننے کے لیے ضیاء کے دور میں ویو پوائنٹ پہ بھروسہ کرتے تھے. جتنے ہندوستان کے اور لندن اور امریکہ اور کینیڈا جو ادارے کو فیکٹس فگرز جمع کرتے ہیں، کو انالیسس کرتے ہیں، کچھ ایسی حالات کے بارے میں کام کرتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتے تھے اس پہ. تو وہ اتنا چھوٹا بھی نہیں، بہت اہمیت اس کی، بہت اہمیت تھی، بہت اہمیت. نہیں، میں نے کم اہم نہیں کہا، مطلب یہ کہ ماس سرکولیشن نہیں تھی، بہت خوبصورت نہیں تھا. جی جی رنگ روغن کی بڑی کمی تھی. ہاں بالکل بلیک اینڈ وائٹ. لیکن یہ صحیح ہے کہ جب ضیاء الحق صاحب نے سینسرشپ لگائی جی تو سب سے لمبے عرصے تک ویو پوائنٹ پر قائم رہی. جی جی باقی اخباروں سے اٹھاتے گئے اور سب سے لمبا عرصہ اس میں رہا. اور اس میں ایک مزہ بھی آتا تھا بڑا، کیونکہ کوشش تو یہ رہتی ہے نا کہ سینسرشپ کے باوجود لوگوں کو بات پہنچ جائے، معلومات فراہم کی جائیں. مثلا لوگ پکڑے جاتے تھے تو خبر نہیں چھپتی تھی، اور جب لوگ رہا ہو جاتے تھے تو خبر نہیں چھپتی تھی. تو اب مسئلہ یہ کہ لوگوں کو بتانا ہے، یہ واقعہ ہے، یہ میں مثال نہیں دے رہا، یہ واقعہ ہے، بتانا ہے کہ حمید اختر صاحب رہا ہو گئے. نہیں، کیسے بتائیں؟ تو ہم نے ایک خبر لگا دی کہ کل شام فلاں تاریخ کو حمید اختر صاحب نے فین روڈ پہ میاں محمودی کے قصوری صاحب کے مکان پہ ان سے ملاقات کی. یہ نہیں کہا کہ یہ اس طرح کا ایک کھیل جو ہوتا ہے وہ چلتے. تو فیض صاحب نے ماسکو سے نظم بھیجی کہ خیال سوئے وطن رواں ہے، خیال سوئے وطن رواں ہے، ہزار وہم و گما سنبھالے، خیال سنبھالے، اور پورا یاد نہیں ہے. تو سینسر نے ہزار وہم و خیال گما سنبھالے سے کر دیا. اچھا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ انتصاب میں جو ہے نا زرد پتوں کا بند انہوں نے سے کر دیا. ہمیں بھی یہ کیا ہے، کہنے لگے یہ پاکستان زرد پتوں کا بند نہیں ہو سکتا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا سوال مطلب کہ آپ کا اخبار انگریزی کا ہے، اس میں اردو نہیں چھپ سکتی، اس وقت فائنل. اچھا. پھر ہمارے دوست ظفر اقبال مرزا جو زم کے نام سے مشہور ہیں یا لاہوری بھی کہلاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اچھا ایسوپ فیبلز چھاپتے ہیں. تو انہوں نے ایک گدھے کی کہانی اس میں لکھ دی، انہوں نے اس کو کراس لگا دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ شاید نہ چلاکیاں کر دیں. پتا ہے تو یہ اس قسم کے یہ الگ تاریخ ہے، یہ الگ تاریخ ہے
کہ کس طرح سے ہم نے تو پہلے بھی دیکھا تھا 53 میں جب لاہور میں مارچر لگا تھا جی جی تو سینسر تھا، جی 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 تو پتوں کی میں انڈوں کی قلت ہو گئی یا قیمت بڑھ گئی تھی، تو نامے نگار نے خبر بھیجی، انہوں نے کاٹ لی، انہوں نے کہا نہیں یہ آپ لوگوں میں ڈسپونڈنسی اور ڈسکنٹینٹ پھیلاتے، تو یعنی وہ جو کچھ ہمارے ساتھ بطور اخبار نویس کے ہونا تھا ہوا، لیکن ویو پوائنٹ میں ایک مستقل لڑائی رہتی تھی۔ مثلا مدد صاحب نے کہیں لکھا کہ یہ بات کہنا دس از ایرنٹ نانسنس، اچھا نہیں تو انہوں نے نانسنس کاٹ دیا، اچھا اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ اچھا اچھا اب جس کو بھی محاورے کا پتہ ہے وہ لگا خود لگا لے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ خالی جگہ نہیں چھوڑ سکتے، ہاں یہ بھی کہا تھا جی، پہلے یہ ہوتا تھا ہو گیا تھا کہ خالی جگہ آپ چھوڑ دو تو لوگ سمجھ جاتے تھے سینسر ہو گئی۔ سرخی رہ گئی باقی اور 2 انچ جگہ خالی ہے، تو وہ کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، آپ خالی جگہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو میں کراچی گیا، کراچی میں انفارمیشن والے انہوں نے کہا بھی آپ کیا فکر کرتے، کیوں آپ کیا بات کرتے ہیں، یہ وہ مساوات کے اوپر لکھا جاتا نا کہ وہ فرعون کے بارے میں آیت، جی ان کا وہ سینسر کرتی ہے، نہیں بہت حدیث اور آیات سب سینسر شروع ہو گئی۔ اور ابوالکلام آزاد کا ایک بہت مشہور تقریر ہے، مقالہ ہے جی امام حسین پر، اچھا جی وہ اخبار نے کہا کہ وہ چھاپ دیتے کو نہیں یہ نہیں چھاپ سکتے، یعنی یہ تو ایک اٹ واز ویری ایکسائٹنگ آلسو کہ کس طریقے سے ان تمام پابندیوں کے باوجود اپنی بات کسی نہ کیسے کسی نکالی طرح جائے۔ اچھا ہمارے دوست امین مغل صاحب فورن پیج کیا کرتے تھے، تو نکاراگوا کی خبریں بڑی چھاپتے تھے، اچھا انالیسس بہت کرتے تھے اچھا کہ نکاراگوا میں جو یہ ہو رہا ہے اور یہ فوجیوں کا یہ کر رہے ہیں اور وہ ڈیموکریٹک موومنٹ میں یہ ہو رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، گفتہ در حدیث دوست تھا، تو وہ بھی بند ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی اس کا کوئی تعلق پاکستان سے نہیں ہے، نہیں سارے پتہ کہ آپ نکاراگوا کی اور el سلواڈور کی اور بات کرتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے کیوں کرتے ہیں۔ یہ اسی زمانے میں علامہ اقبال کا ایک شعر بھی سینسر ہوا، وہ اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، ان کے جماعت اسلامی کے خلاف ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اقبال نے جب جماعت اسلامی کا وجود بھی نہیں تھا اس وقت کا شعر ہے، وہ بھی سینسر ہوا۔ نہیں وہ تو آپ نے وہ لطیفہ سنا ہوگا کہ پاکستان کے جو بائیں بازو کے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان پہ یہ الزام تھا کہ اسپین سے مسلمانوں کو نکلوائے انہوں نے، ہمارے ایسے بھی دانشور اس ملک میں مقتدر ہوئے ہیں، تو یہ تو کہنا کہ بھئی ہمارے مسلم لیگ کے لیے ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ بعد آ جاؤ، نہیں ورنہ ہم ہمارا وہی حشر کریں گے جو ہلاکو خانہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا مسلم لیگ سے، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا آپ نے نرسری کی بات کی پی پی ایل سے، تو وہی کہ کس طرح ماشاء اللہ کے زمانے میں خبریں چھاپتے تھے، تو ملتان میں ہم نے ایک کام کیا تھا، ایک جلوس نکلا تھا تو اس پہ گولی چلی، تو وہاں پر ایک بڑے مشہور سرجن تھے جو بعد میں یہاں آ گئے تھے، عبدالعزیز وائیں، ان کا بیٹا جواد بیچارہ جلوس میں شامل بھی نہیں تھا، ایک رات جب جلوس نکلا ہے اور گولی چلی تو ایک کوٹھی کے ساتھ کھڑا تھا، اس کو گولی لگی مر گیا۔ جمیل الزماں اس زمانے میں ڈائریکٹر تھے انفارمیشن کے، ہمیں حکم ہوا کہ یہ خبر بالکل نہ چھاپی جائے۔ ہم نے کہا اتنی بڑی خبر ہے اور یہ ایک بچہ مر گیا ہے لڑکا اسکول کا کالج کا، اور اس کو آپ ہم نہ چھاپے، تو نہیں چھاپی، لیکن پھر ہم نے دوسرے دن اس طرح چھاپی کہ وہ جو ان کا ڈاکٹر صاحب کا لڑکا مرا تھا اس کا جنازہ آج لاہور جائے گا اور اس کو وہاں دفن کر دیا جائے گا، مطلب اس طرح نکال لیا کرتے تھے کہ خبر لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ بڑا لیکن اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ اکٹھی جدوجہد ہو نہیں پاتی تھی، جی تو پریزنرز ریلیف ایڈ کمیٹی بن گئی، جی کراچی میں بن گئی، لاہور میں بن گئی، ملتان میں بن گئی، یعنی لوگوں نے کہا بھی لوگ پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ
کہ وہ کہاں ہیں، ان کے گھر والوں کو نہیں پتا، تو کم از کم ان کو اتنا تو ریلیف فراہم کر دیں جو آپ سپورٹ کی بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی ہوئی، اور انہوں نے کام کیا، وہ تھے، اور اس میں کچھ وکیل تھے، کچھ والے تھے، اور یہی اس وقت میں جو سول رائٹس کی موومنٹ کی، کہ جو سول رائٹس کی موومنٹ کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی کوئی تازہ چیز ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ لاہور میں سول لبرٹیز یونین جی ہاں بہت مشہور تھی جی سول لبرٹی، تو ہم جیسے بچے بھی شامل بہت تھے جی، بہت، لیکن وہ کرتے تھے، اور سول لبرٹیز بڑے عجیب و غریب قسم کے کولیشن بھی بناتی تھی۔ مثلا ایک کولیشن بنی لیفٹسٹوں کی اور مودودی صاحب کی، دونوں پہ عطاب تھا، گول باغ میں کامن جلسے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو چیز ہے وہ آنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس زمانے میں آٹا واٹا بہت مہنگا ہو گیا تھا جی، تو اس کے لیے بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ایک بڑا شعور تھا اس وقت مشرق وسطیٰ کی سیاست کے بارے میں، جی کتنے بڑے بڑے جلوس نکالے آپ نے، جی 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 جی، اور اس میں آتے تھے لوگ، جی الجزائر کے بارے میں بہت جلوس نکالے۔ یہ جو تھی اندر ایک کشمکش اور ایک چنگاری جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جو کبھی کبھی خاکستر میں ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، اس کے بعد آپ کا یہ جو ایک دور تھا جب بے نظیر کی پہلی گورنمنٹ آئی، اس کے بعد آپ نے پی پی ایل کے پاکستان ٹائمز کے اس کے چیف ایڈیٹر اور پی پی ایل کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے جو آپ نے سنبھالا، وہ دور آپ کا؟ نہیں، وہ تو کوئی ایسا نہیں تھا، وہ تو آپ سب کے سامنے ہی ہے۔ وہ کم از کم میں ان کا پہلا چوائس نہیں تھا، اور بھی پہلے ایک دو آدمی ہمارے ساتھی ہی چیف ایڈیٹر رہ چکے تھے، شیخ ادریس تھے، تو وہ شیخ ادریس کے انتقال ہونے پہ جب ایک ویب سا جو ہوا، تو انہوں نے کہا اچھا ابھی یہ جو پرانے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو لے آتے ہیں، تو اس میں صرف ایک بات کی کہ خوشی ہے کہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم آپ کی پارٹی کے وفادار نہیں ہیں۔ نہیں، میں ایگری کروں نہ کروں وہ الگ بات ہے، لیکن اخبار جو ہے وہ پارٹی کا نہیں ہو سکتا، نہ گورنمنٹ کا ہو سکتا ہے، اور جو کچھ ہم اچھا سمجھیں گے بس ویسا چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان سے یقین دہانی پہلے کرا لی۔ پھر میری ذاتی طور پہ یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ میں عزیز صدیقی صاحب کو منانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ آ گئے تھے واپس، وہ آ جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزیز صدیقی صاحب صحیح معنی میں ایڈیٹر تھے، یعنی وہ ایڈیٹر کے مقابلے میں کسی کو نہیں گردانتے تھے، نہیں کوئی حکومت ہے یا نہیں ہے، کوئی افسر ہے یا نہیں ہے، اور جو کریکٹ ایک اپنا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ لوگ کہنے لگے کہ بھئی اخبار تو یہ پریس ٹرسٹ کا ہے اور فنکشن کرتا ہے ایز این اپوزیشن پیپر، یہ لوگ ہم نے کوئی اس میں تیر ویر نہیں مارا تھا تھوڑا، لیکن یہ کہ کوشش کی کہ جو بھی اخبار نویس کے آپ تھے اس وقت، آپ جو کچھ بھی جو عزت نفس ہوتی ہے یا جو ایتھکس ہوتی ہے اس کے حوالے سے وہ کیا جائے۔ تو ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ حکومت نے ہماری بات مانی نہیں، ورنہ ہم نے یہ کہا تھا ان سے کہ آپ جو اخبار کو نقصانات ہوئے ہیں آپ کے ساتھ تتھی ہونے کی وجہ سے یا آپ کے پیش رووں کی وجہ ساتھ تتھی ہونے کی وجہ سے، وہ نقصان تو آپ سنبھالیں، اور باقی جو اس کی پراپرٹی ہے وہ ہمارے حوالے کرتے ہیں، ہم چلا لیں۔
ہم چاہتے تھے کہ تعلق جو ہے ختم ہو جائے گورنمنٹ سے، حکومت سے اور پریسیڈنٹ سے، اور یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات تھی بعض لوگوں کے لیے، جس میں شاید میں بھی شامل تھا، کہ ساری عمر تو ہم این پی ٹی کے خلاف نعرے لگاتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ اس کو ختم کرو، اور اسی این پی ٹی میں پھر ہم کام بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر جب حکومت آ گئی یا سویلین حکومت بحال ہو گئی اور بقول شخص یا اکثر لوگوں کے خیال کے مطابق جمہوریت بحال ہو گئی، تو پھر وہ کیوں ہیں؟ تو لیکن حکومت کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس مسئلے کو پہ سنجیدگی سے غور کرتے، اور بہت دکھ ہے اس بات کا، کیونکہ پروگریسو پیپر، پاکستان ٹائمز جیسے ادارے روز نہیں بنتے، صحیح بات. میں کہتا ہوں کہ اور پاکستان جیسے بنجر زمین میں اس قسم کے ادارے کا قیام جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ ہو گیا، اور اس کو بنانے والوں کی اتنی نیک نیتی تھی کہ سال ہر سال تک آپ اس کی اینٹیں نکال کے پھینکتے رہے، پھر بھی وہ چلتا رہا. تو یہ بات دیکھنے کی ہے کہ جب، اور مجھے کہنے میں بالکل کوئی وہ تعامل نہیں ہے کہ میاں افتخار الدین نے اتنا ہی پیسہ لگایا اس میں پروگریسو پیپرز میں جتنا یہاں اس ملک کے سب سے بڑے کارخانے دار نے اپنے کارخانے میں لگایا. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس سے کیا کمایا دیکھ لیں کہ ملک کی دولت پہ وہ قابض ہیں، اور وہ انہوں نے کیا کمایا، اور جب حکومت نے اس کو ٹیک اوور کیا تو کتنا پیسہ بینک میں تھا جو وہ کھا گئے، اور زمینیں بیچ کے کھا گئے، اور اس زمینوں کو گروی رکھ کے اس کو خرید لیا. جو پروگریسو پیپرز کی ملکیت زمین تھی اس کو گروی رکھ کے اس کو خرید لیا. تو یہ ایک بڑا ایک لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پالیسیاں بدل جاتی ہیں، آدمی بن جاتے ہیں، لیکن اداروں کو جو تباہ کرنا ہے، جی ہاں ہمارے لیے یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ، اور اس کا بہت نقصان ہوا. آج کل وہ جو اجتماعی مسئلے ہیں ان پہ کیوں نہیں بیٹھ کے لوگ، وہ کیوں نہیں جل بنتا لوگوں کے رابطوں کی، دوستیوں کی، جو بھی اس پہ آپ کا اوپینین؟ وہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ کہیں اکٹھے نہیں ہوتے، تو اس میں 2-3 باتیں تو آ گئیں کہ فاصلے ہو گئے، لیکن زمینی فاصلوں کے ساتھ ساتھ سماجی فاصلے بھی ہو جاتے ہیں، اور مختلف کام کرنے کے حوالے سے ان کے بدل جاتے ہیں. اس کے باوجود یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لاہور میں بھی ابھی 15-16 جگہ پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ جسے آپ دماغی کام کرنے والے کہتے ہیں، وہ طبقہ جس سے ہمارا تعلق ہے، یہ آئیڈیاز دے سکتے ہیں، خیالات، نئے خیالات کو نکھار سکتے ہیں، لیکن یہ تبدیلی اس وقت تک کوئی نہیں لا سکتے جب تک ان کے خیالات کسی سیاسی تحریک کا حصہ نہ بنے. سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ کرتی ہیں اور وہ چلاتی ہیں، جب تک اس میں نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگا. لیکن اب بھی بیٹھتے ہیں، خیالات دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ بھی کرتے ہیں، ان کا وہ ہے، لیکن جل نہیں ہوگا جب تک کہ ایک کوئی سیاسی نظریہ نہ ہو. یہ بہت کم ہوا ہے. ہماری ساری تاریخ میں 2 اہم باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ لوگوں کے سامنے ایسے نظریے تھے جن کے حوالے سے وہ عام آدمی سے گفتگو کر سکتے تھے، کیسے ہی نعرہ صحیح، لیکن لوگوں نے کہا بھائی سوشلزم آوے، جو بدین میں بیٹھا ہے، خوددار میں بیٹھا ہے، پتوکی میں بیٹھا ہے، اس کو نہیں پتا ہے سوشلزم کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جاتی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ ہے، یا ہمیں آزادی چاہیے، یا تو وہ ریلیشن شپ نہیں بن رہا، نظریہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ لوگ تھک جاتے ہیں، کچھ دیر میں سمجھتے ہیں، اور پھر نظریہ بدلنے میں ان کو وقت لگتا ہے. لیکن آن دی ہول پاکستان کے لوگوں نے، جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے، آپ کتنا ان سے کام کرانا چاہتے ہیں؟
کتنی دفعہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کو اکھاڑ کے پھینکا، کتنی دفعہ انہوں نے جلوس نکالے، کتنی دفعہ گولیاں کھائی نہیں کھائی. تو ایک سائیکل ہے جو کہ وہ چلے گا، اور لوگ اپنے راستہ بھی بنائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں، مایوسی کی بات نہیں ہے. شارٹ رن میں البتہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ کوئی حالات جو ہیں خرابی ہی کی طرف جائے.